ناول فار ایور میں خوش آمدید۔ آج کے ہمارے ناول کا نام ہے ہر پاؤں میں ہے زنجیر کوئی، اور اس کی رائٹر ہے آسیہ رئیس خان۔ تو آئیے جلدی سے سٹارٹ کرتے ہیں اس ناول کو بغیر کسی دیر کے۔ مس میں یہاں۔ اس نے کچھ دیر انتظار کیا کہ کسی کی موجودگی کا احساس ہونے پر وہ چپ ہو جائے گی۔ چند صبر کے گھونٹ بھرے کہ بھڑاس شاید اب نکل ہی گئی ہوگی، مگر مجال ہے جو ادھر سانس لینے کا وقفہ بھی لیا گیا ہو اسے چپ کرانے کے لیے مداخلت ناگزیر جانتے ہوئے ستون کے دوسری طرف کھڑے اسحار نے بولنا شروع ہی کیا تھا کہ عتاب کرو اس کی طرف آ گیا۔ مس کسے کہا؟ اس نے ریلنگ سے ہٹا کر ہاتھ کمر پر رکھا۔ اسے اس مہذب انداز تخاطب پر اعتراض تھا۔ وہ لڑاکا قطعی نہیں تھی، لیکن کم بولنا یا تولنا اس کی کتاب زندگی میں نہیں تھا۔ وہ دفتر سے جلے دل کے پھپھولے پھوڑتی باہر نکلی تھی۔ اس کے پیچھے آفرین تھی جسے وہ سنا رہی تھی، مگر وہ دور سے ہی ستون کی اس طرف کسی کو کھڑا دیکھ کر شرمندگی سے بچنے کی خاطر دبے پاؤں پلٹ گئی تھی، اور وہ ستون کے اس طرف ریلنگ کو کسی کی گردن سمجھ کر مضبوطی سے تھامے اپنی کہے جا رہی تھی، میرا نام سوما ہے، یہ کامن پلیس ہے، آپ کا آفس نہیں۔ آپ کو خاموشی چاہیے تو اپنے آفس میں بیٹھیے، اور 2 منٹ دکھی دل کی آواز سنیں گے تو کوئی پہاڑ نہیں ٹوٹے گا۔ کبھی کسی نے آپ کی محنت کو لات ماری ہے؟ نہیں نا، تو شکر کرے اور دیکھیے مجھے۔ اس نے اپنی سمت اشارہ کیا کہ بندہ کیسے تڑپتا ہے جب اس کے کام کی قدر نہ کی جائے تو کتنا گناہ ملے گا اس لات مارنے والے کو، اور میری آنکھوں کی پہنچ بھی دیکھیے گا۔ اس نے آسمان کی سمت ہاتھ اٹھایا۔ وہ بلبلاتا ہوا گرے گا یہاں۔ اب اس کی انگلی نیچے کھلے حصے کی طرف تھی۔ انصاف ہوگا، ضرور ہوگا۔ پورے 2 گھنٹے لگائے تھے میں نے وہ رپورٹ تیار کرنے میں، اور 2 سیکنڈ بھی نہیں دیکھا اسے رد کرنے سے پہلے۔ اس کے رکنے کے آثار نہیں تھے۔ اسحار ایک گہری سانس لے کر پیچھے ہوا تاکہ وہ اسے دیکھ سکے۔ ستون کی اوٹ سے نکل کر سامنے آئے بندے کو دیکھ کر خجل ہونے کی بجائے وہ اور شیر ہو گئی، ذرا سا حیران شیر۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ اب اس نے غور کیا کہ آواز تو جانی پہچانی تھی۔ تمہیں بتانا ضروری ہے؟ نہیں۔ اس سوال کی نامعقولیت کا اسے بھی احساس ہوا۔ ان دونوں کو ہی دوسروں کے معاملات کی کھوج نہیں ہوتی تھی۔ کمر سے ہاتھ ہٹا کر وہ سیدھی ہوئی، اور وہ ستون کی آڑ سے نکل کر پورا سامنے آ گیا تھا۔ اس کے ہاتھ میں نیلا فولڈر دیکھ کر اس نے جھپٹ کر اسے اپنی طرف کھینچا، اور اوپر دھرے پرنٹ شدہ کاغذات پر نظر پڑتے ہی سارا ماجرا سمجھ میں آ گیا۔ اوہ، تو تم نئے آنر ہو؟ اسحار نے ملامتی نظروں سے اسے گھورا، جتاتے انداز میں فولڈر اس کے سامنے کیا۔ انصاف کی بات ہے تو تمہیں وہاں ہونا چاہیے، ذرا دیر پہلے نیچے جہاں اس نے انگلی سے اشارہ کیا تھا۔ اسحار نے آنکھوں سے وہ جگہ بتائی۔ تمہارا ایک سلی مسٹیک کی وجہ سے سارا کیلکولیشن اور رزلٹ غلط ہو گیا۔ جو وقت برباد ہوا وہ الگ، اتنا بیسک نہیں معلوم تو تم کام کیسے کرتی ہو؟ اس نے گہری سانس لے کر تازہ ترین اطلاع کی روشنی میں صورتحال کا خیالی جائزہ لیا اور فیصلہ کر لیا۔ وہ منٹوں میں فیصلے کرنے کی عادی تھی، اور اچھی بات یہ تھی کہ پچھتاتی نہیں تھی۔ میرا زبانی استعفیٰ قبول کر لو یہیں، بنا طنز اور تیور کے۔ اس کا لہجہ سادہ تھا۔ قبول کیا، اس نے بھی اسی انداز میں جواب دیا، اور تعصب بھرا چیک کرتے ہوئے فولڈر پر جھک گیا۔ وہ پلٹ کر واپس دفتر میں آئی۔ آفرین جو اس سے باتیں سننے کے لیے تیار تھی اس کا پرسکون چہرہ دیکھ کر متعجب ہوئی۔ کہاں چلی؟ ابھی چھٹی کا ٹائم نہیں ہوا ہے۔ اسے شولڈر بیگ اٹھاتا دیکھ کر اس نے یاد دلایا۔ اللہ حافظ، میں نے ریزائن کر دیا۔ وہ اسے اور باقیوں کو حیران چھوڑ کر باہر نکل گئے۔ سیڑھیاں اترتے ہوئے اس نے دیکھا وہ دوسری منزل پر اب بھی وہی کھڑا فون پر بات کر رہا تھا۔ گھر پر بھی ان کی بات چیت نہ ہونے کے برابر تھی، حالانکہ ان کے مکانوں کا داخلی گیٹ ایک ہی تھا۔ وہ اس کے تایا کا چھوٹا بیٹا تھا، مگر ان دونوں کو ایک دوسرے کی کوئی خیر خبر نہیں رہتی تھی۔ اسے اتنا پتا تھا کہ وہ بزنس کرتا ہے، بزنس کی تفصیل نہیں جانتی تھی۔ نوکری وہ وقت گزاری اور خود کو مصروف رکھنے کے لیے کر رہی تھی۔ ایک چھوٹی سی ای کامرس کمپنی تھی جو اسٹیشنری اور موبائل فون ایسیسریز آن لائن شاپنگ سائٹس پر فروخت کرتی تھی۔ ایک 3 منزلہ کمرشل کمپلیکس میں آفس، دکانیں اور گودام تھے، جو گھر سے زیادہ دور بھی نہیں تھا۔ ہفتہ بھر پہلے پتہ چلا تھا کہ مالک نے کمپنی کسی بڑی فرم کو بیچ دی ہے۔ عملہ تبدیل نہیں ہوا تھا۔ وہ سب عموماً گودام میں ہوتے تھے، جہاں آرڈرز کا حساب کتاب رکھنا، انوائس پرنٹ کرنا اور انوینٹری وغیرہ کی ذمہ داری اس کے سپرد تھی۔ دفتر اسی منزل پر سامنے تھا۔ آج اس سے پچھلے 2 ماہ کے آرڈرز، ریٹرنز اور واپسی کی وجوہات کا ریکارڈ مانگا گیا تھا، جو اس نے دیا، لیکن ایکسل شیٹ میں کچھ غلطی کر بیٹھی۔ جب چپڑاسی نے اس کا کام دیکھنے کے بعد نئے آقا کا رد عمل اور 2-4 جملے گوش گزار کیے تو وہ تپ اٹھی تھی۔ ایک نظر ڈالتے ہی اس نے فائل میز پر پٹک دی تھی، یہ کہتے ہوئے کہ کس بے وقوف نے بنایا ہے یہ، جسے بیسک کا بھی علم نہیں؟ نوکری پر کس نے رکھا تھا اسے؟
اور جانے کیا کیا، لیکن نئے مالک کی جگہ اسحار کو دیکھ کر اس کا غصہ ختم ہو گیا تھا۔ اسے اپنے بارے میں یقین تھا کہ باقی سب کی طرح اس کے دل میں کسی کے لیے کوئی پرخاش نہیں ہے، مگر خاندان کے سارے نمونوں کے لیے اس کے پاس ایک رائے تھی۔ بس یہی ایک انسان تھا جس کے متعلق اس کی کوئی رائے نہیں تھی، اور وہ اسے یوں ہی رہنے دینا چاہتی تھی جیسے وہ اپنی بہنوں سے الگ تھی۔ ایسے ہی وہ بھی تایا ابو کے گھر میں سب سے مختلف تھا۔ انسانوں کا رویہ ان کی سوچ، یقین اور فلسفے کا عکاس ہوتا ہے، اور اسے لگتا تھا جیسے وہ اس معاملے میں گھر کے باقی لوگوں سے مختلف ہے۔ شاید وہ بھی ایسا ہی تھا کہ وہ سب کی طرح طنز تمسخر والی کڑوی کسیلی باتیں نہیں کرتا تھا، بلکہ وہ تو کسی سے بات ہی نہیں کرتا تھا۔ اسے ذہنی طور پر تھکانے والوں کی ایک لمبی فہرست تھی، مزید ایک اور اس میں شامل نہ ہو یہ اچھا ہی تھا۔ گھر میں ان کا سامنا کبھی کبھار ہوتا تھا، اور بات تو نہ ہونے کے برابر، اس لیے اس نے اس سے بار بار ملاقات اور مکالمات کے امکانات ختم کر دیے تھے، اور تقدیر اس کی اس دانائی پر بڑے پیار سے مسکرائی تھی کہ اس نادان کے لیے تو اس نے کچھ اور سوچ رکھا تھا۔ ممی، اس نے پھر جاب چھوڑ دی، امارا نے اونچی آواز میں ماں کو اطلاع دی۔ ایسے اچانک؟ وہ باہر سے دھلے کپڑوں کا ڈھیر لیے اندر آئی تھی۔ بس دل بھر گیا تھا ممی، اس نے اپنی جانب سے بات ختم کی۔ ذرا بھی مستقل مزاجی نہیں تمہارے اندر سوما۔ اگلا جملہ اسے پتا تھا۔ امارا کو دیکھو، پچھلے 2 سال سے ایک جگہ ٹکی ہے، وہ کپڑوں کے ڈھیر سے اپنے کپڑے الگ کرنے لگی تھی۔ اب یا تو جاب کر وہی مت، اور اگر کرنا ہے تو کرو ہی مت، اور اگر کرنا ہے تو سنجیدگی سے کرو۔ ممی، امارا اور مجھ میں فرق ہے، میں شوقیہ اور ٹائم پاس کے لیے آفس جاتی ہوں، اسی لیے جب دل بھر جائے تو چھوڑ دیتی ہوں، مجھے نیند آ رہی ہے اب۔ وہ اپنے کپڑے لیے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ کیا ہوگا اس لڑکی کا؟ 1000 بار کا سنا جملہ پھر اس کے کانوں میں پڑا تھا۔ وہ جانتی تھی یہ صرف جملہ ہے، حقیقی فکر اور تشویش سے خالی جملہ۔ وہ اکثر سوچتی تھی کہ کیا وہ پیدائشی طور پر ہی سب سے الگ مزاج لے کر آئی تھی، یا والدین میں سے کسی کی قریب نہیں تھی، اس لیے اس کی سوچ کے اثرات اس پر نہیں پڑے تھے۔ امارا پہلی اولاد تھی، اس لیے ماں باپ کو سب سے زیادہ عزیز اور لاڈلی تھی۔ کچھ اسے اپنی اہمیت اور بات منوانے کا فن بھی خوب آتا تھا۔ مازیہ چھوٹی ہونے کی وجہ سے بے حد لاڈلی تھی۔ وہ درمیانی تھی، اور اس کے حصے میں توجہ اور محبت بھی درمیانی آئی تھی۔ اسے ضد کرنا اور لاڈ اٹھوانا بھی کبھی نہیں آیا، لیکن اس کے والدین کے برتاؤ کے فرق کو چپ چاپ برداشت بھی نہیں کیا تھا۔ وہ سب باہر نکال دیا کرتی تھی۔ وہ باتونی مشہور تھے۔ سائیکا اور دونوں بیٹیاں ہم مزاج تھی، شاید اس لیے وہ ایک دوسرے کے قریب تھی، جبکہ اس کا مزاج گھر میں کسی سے نہیں ملتا تھا۔ سائیکا اور اصغر بیگ نے گھر والوں کی مرضی کے خلاف شادی کی تھی۔ دادا ابا اس رشتے کے لیے انکار کر چکے تھے، اور سائیکا کے والدین کو بھی لڑکی کی پسند کی شادی میں دلچسپی نہیں تھی، جو کہ پہلے پوتے کا چہرہ دیکھنے کے بعد دادی دار فانی سے کوچ کر چکی تھی۔ اس لیے ادھر دادا ابا نے اپنی ذمہ داری سمجھ کر بڑی بہو اور دونوں بیٹیوں کے ساتھ لڑکی دیکھ کر ان کا رشتہ طے کر دیا، اور ادھر انہوں نے چپکے سے سائیکا سے نکاح کر لیا۔ جب شادی کی تاریخ طے کرنے کی باتیں ہونے لگی تو انہوں نے اپنا کارنامہ مع ثبوت ان کے حضور پیش کر دیا۔ اس وقت جوانی کا جوش تھا، اور سر پر محبت کا بھوت سوار تھا کہ وہ کسی کی سننے کو تیار تھے، نہ پیچھے ہٹنے۔ خاندان میں اور باہر یہ بات نہ پھیلے اور بدنامی نہ ہو، اس سے بچنے اور عزت رکھنے کی خاطر دادا ابا دنیا کے سامنے دھوم دھام سے سائیکا کو بیاہ کر گھر لے آئے۔ دونوں کے گھر والوں نے خود کو رسوائی سے اور حالات مزید بگڑنے سے تو بچا لیے تھے، لیکن اس رشتے کو دل سے قبول نہیں کیا تھا۔ بچوں کی مرضی سے کیے فیصلے درست نکلیں یا وہ اپنی مرضی کرنے کے بعد خوش رہیں تو اکثر والدین کے دل پگھل جاتے ہیں، ان کی ناراضی ختم ہونے لگتی ہے۔ سائیکا بھی اپنے الگ گھر میں شوہر کے ساتھ خوش تھی، انہیں جو چاہیے تھا وہ مل گیا تھا۔ من پسند شوہر کے ساتھ الگ گھر، جہاں ساس سسر اور نند جٹھانی کا کوئی جھنجھٹ نہیں تھا۔ اصغر بیگ نیک، شریف اور ذمہ دار مرد تھے۔ والدین کا سب سے بڑا خدشہ یہی ہوتا ہے کہ لڑکی کو والدین کے خلاف جا کر شادی پر مجبور کرنے والا لڑکا آوارہ بدمعاش ہوتا ہے، وہ اسے استعمال کر کے پھینک دیتا ہے۔ یہاں ان کے یہ خدشات غلط ثابت ہوئے تھے، اس لیے آہستہ آہستہ سائیکا کے تعلقات اپنے والدین سے چند برسوں بعد بحال ہو گئے، اور بیٹیوں کی پیدائش کے بعد تو خوشگوار بھی، مگر دادا ابا کچھ بھولے نہ تھے۔ نہ انہوں نے ان دونوں کو معاف کیا تھا، بلکہ اب ان کے بچے بھی ناکردہ گناہ کے مجرم تھے۔ ایک ہی مکان میں 2 الگ حصے تھے۔ دنیا کے لیے بظاہر سب ٹھیک تھا، لیکن کچھ بھی ٹھیک نہیں تھا۔ چند سالوں بعد اصغر بیگ کو اپنی غلطی کا احساس کو چوکے لگانے لگا تھا۔ سائیکا کو اپنے والدین کے ساتھ ہنستا مسکراتا دیکھ کر انہیں باپ کو ناراضی بہت کھلنے لگی تھی۔ انہیں لگتا کہ ان کا پہنچایا دکھ اور تکلیف اتنی شدید ہے کہ وہ آج تک اسے بھولے ہیں نہ اس نے معاف کیا ہے۔ باپ کی لاتلکی اور سرد رویہ ہر دن ان کے ملال اور پچھتاوے کو بڑھاتا گیا، اور دھیرے دھیرے بڑے غیر محسوس طریقے سے یہ پچھتاوا باپ کو منانے اور انہیں خوش کرنے کے جنون میں ڈھل گیا، اور بیوی بچے بہت پیچھے چھوٹ گئے۔ اس نے جب سے ہوش سنبھالا ماں باپ کو پیار محبت کے مظاہروں سے زیادہ الجھتے دیکھا تھا۔
سمجھداری آتے آتے ہر بار الجھنے کی وجہ بھی سمجھ میں آ گئی کہ ابو پسند سے شادی کرنے اور محبوبہ کو حاصل کر لینے کے بعد اب سارا وقت روٹھے اور ناخوش والد کو راضی اور خوش رکھنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں، اور اس کوشش میں انہوں نے بیوی بچوں کی خوشی اور خواہشوں کو نظر انداز کر دیا تھا۔ ان پر اب محبت نہیں بلکہ باپ کو دکھی اور خفا کرنے کا پچھتاوا حاوی تھا، اور دادا ابا بھی گن گن کر اور تاک تاک کر چھوٹی بہو اور اس کے بچوں سے بدلے لیتے تھے۔ ادھر کسی کی سالگرہ ہو، سائیکا کے میکے کی کوئی دعوت یا محفل، بچوں کی کوئی ضروری تقریب، وہ انہیں کسی کام میں الجھا دیتے یا خواہ اپنے پاس دیر تک بٹھائے رکھتے یا انہیں اسی وقت لے کر کسی ضروری کام سے نکل جاتے۔ ان کا ایک ہی مقصد ہوتا تھا کہ بیٹے کو زیادہ سے زیادہ بیوی بچوں سے دور رکھا جائے۔ وہ یہ جتاتے تھے کہ باپ اصغر بیگ کے لیے سب سے اول اور اہم ہے۔ ان کے حصے میں انہوں نے آج تک قدم نہیں رکھا تھا۔ اصغر بیگ ہی ان سے ملنے ادھر جاتے تھے، غرض اس معاملے میں وہ گھنی اور چلاک عورتوں کو بھی مات دیتے تھے۔ اصغر بیگ کے لیے اب باپ کو انکار کرنا گناہ عظیم تھا۔ اس کے بعد جب وہ اپنے حصے میں آتے تو بیوی بچے سب منہ پھلائے اور غصے سے بھرے ہوتے۔ سائیکا کو پہلے ہی سسرال سے کوئی لگاؤ نہیں تھا، مگر سسر کے رویہ اور شوہر کی سعادت نے بے ضرر لا تلقی اور سرد موہی کو نفرت اور برائی میں بدل دیا۔ کسی کی خوشی غمی سے سروکار نہ رکھنا اور کسی کی خوشی نہ چاہنا، اس کے غم پرسکون محسوس کرنا، دونوں غلط صحیح مگر بہت مختلف مزاج اور رویے ہیں۔ دادا ابا کا رویہ بچوں کے ساتھ بھی روکھا، حاکمانہ اور اکثر تحقیر بھرا ہوتا تھا۔ انہیں وہ کبھی نام سے نہیں پکارتے تھے۔ تینوں پوتیوں کو ہمیشہ اے لڑکی کہہ کر مخاطب کرتے۔ ان تینوں نے دادا ابا کا مشفق اور نرم روپ کبھی نہیں دیکھا تھا۔ ان کے مقابلے میں انہیں بڑی بہو، بیٹا اور ان کے بچے بہت عزیز تھے۔ بڑی بہو ان کی پسند تھی جسے بیٹے نے قبول کیا تھا، اور اس بہو نے انہیں 2 پوتوں سے بھی نوازا تھا۔ ان کے خاص موقع خوب دھوم سے اور بڑے پیمانے پر منائے جاتے تھے۔ وہ ان سے زیادہ بے تکلف تھے۔ دیگر معاملات میں بھی وہ دونوں بیٹوں کے بچوں سے واضح اور جتاتا فرق رواں رکھتے تھے۔ دونوں بیٹیوں یعنی سوما کی پھوپھیوں کا رویہ بھی باپ کے مطابق تھا۔ بڑے بھائی بھابھی زیادہ قریب اور پیارے تھے، انہیں ساری رعایتیں اور سہولتیں حاصل تھیں، مگر چھوٹے بھائی کے خاندان کے لیے ہر معاملے میں تنگی تھی، محبت، سہولت، رعایت سب میں۔ لیکن بڑی بہو یعنی الفت کے لیے حالات اس وقت بدلے جب ایسی ہی کہانی ذرا سی انفرادیت کے ساتھ ان کے بڑے بیٹے نے دہرائی۔ نثار نے ماں کی منتخب کردہ خالہ زاد کو ٹھکرا کر اپنی پھوپھی زاد کو پسند کر لیا تھا، بلکہ یہ محبت کی کہانی کئی سالوں سے جاری تھی۔ شوہر اور سسر بیٹے کے حامی تھے، انہیں دل پر پتھر رکھ کر نند کی بیٹی کو بہو بنانا پڑا۔ اب وہ روایتی ساس تھی جسے بہو کے ہر عمل میں بیٹے کو ان سے دور کرنے کی سازشیں نظر آتی تھی، اور یہ یقین بھی کہ نند اور اس کی بیٹی نے سازش کر کے ان کے بھولے معصوم بیٹے کو پھنسایا تھا۔ ساتھ ہی ڈھیروں شکوے بیٹے سے بھی تھے، جبکہ دادا ابا کو اپنی نواسی پوتوں سے بھی زیادہ عزیز تھی۔ شام میں دفتر سے واپسی پر اصغر بے معمول کی طرح دادا ابا کے پاس رکے تھے۔ وہ 1-1.5 گھنٹہ بعد ادھر آتے تھے۔ آج کچھ زیادہ دیر ہو گئی تھی، اور اس وقت اپنے بند کمرے میں بھی اسے ماں باپ کی بحث سنائی دے رہی تھی، جس میں کچھ نیا نہیں تھا۔ اب تو اگلے جملے کیا ہوں گے اسے یہ بھی ازبر ہو گیا تھا۔ بچپن سے یہ سب ایسے ہی چل رہا تھا۔ ہاں، نئی بات یہ ہوئی تھی کہ اب کبھی کبھار امارہ اور ماضیہ اگر اس وقت موجود ہوتی تو وہ بھی بحث اور لڑائی میں کود پڑتی تھی۔ ان کی زبان سے بھی دادا ابا اور ادھر والوں کے لیے پھول نہیں جھڑتے تھے، بلکہ ماں کی طرح کانٹوں جیسے نوکیلے الفاظ سے لیس فکرے نکلتے تھے۔ اس بات پر اصغر بیگ کی سمجھ میں نہیں آتا تھا، سب کی مخالفت کے بعد اتنی مشکلوں سے وہ ساتھ تو تھے، تو جتنا وقت میسر تھا اسے ہنسی خوشی کیوں نہیں گزارتے تھے۔ سائیکا اور ان کی دونوں بیٹیوں کی ناپسندیدگی اور اختلاف نفرت کی حد کو اس وقت چھونے لگا جب امارہ کی شادی کا ذکر چھڑا۔ امارہ کے لیے اس کے ساتھ دفتر میں کام کرنے والے یامین کا رشتہ آیا تھا، جس میں امارہ کی مرضی اور پسند بھی شامل تھی۔ اصغر بیگ نے بیوی کے منع کرنے کے بعد بھی یہ بات والد کو بتا دی۔ ایک حکم عدولی اور نافرمانی کے بدلے انہوں نے ذہنی طور پر ان کی عمر بھر کی غلامی قبول کر لی تھی۔ انہوں نے خوب ناراضی اور ناپسندیدگی کا اظہار کیا۔ اس میں سائیکا کی تربیت کی کمی اور والدین کا بچوں کے لیے غلط نقش قدم چھوڑنے جیسے الزام بھی تھے۔ حد اس وقت ہوئی جب امارہ نے دادا ابا کے سامنے امتیازی سلوک کی شکایت کر دی کہ لبنہ کی پسند انہیں قبول ہے تو اس کی کیوں نہیں۔ بس اس دن سے حالات بدترین ہو گئے اور اصغر بیگ باپ کو منانے میں مزید جھکتے گئے۔ رشتے کی بات منگنی شادی تک پہنچی نہیں تھی، درمیان میں ہی رہ گئی تھی، مگر امارہ، سائیکا اور ماضیہ کے نزدیک یہ رشتہ طے تھا۔ اسے بھی لگتا تھا امارہ کی شادی وہیں ہوگی۔ ضد اور من مرضی میں وہ دادا ابا کی ہم پلا جو تھی۔ ادھر رات کھانے کی میز پر الفت کا دبا دبا غصہ رہ کے باہر آ رہا تھا کہ لبنہ اور نثار لبنہ کی سہیلی کی سالگرہ میں گئے تھے۔ آپ ایک بار فون کر لیں، کب تک آئیں گے؟ انہوں نے شوہر سے کہا۔ آ جائیں گے، بچے نہیں ہیں وہ چھوٹے۔
تو بڑوں جیسی ذمہ داری کا مظاہرہ بھی تو کریں. صبح دفتر جانا ہے، جانتے ہیں نا پھر کیسے بھاگم بھاگ ہوتی ہے صبح صبح. آ جائیں گے بہو. دادا ابا نے گویا بات ختم کی. ان کی طرف سے پوتوں کو مکمل آزادی تھی. وہ خود ان سے باز پرس نہیں کرتے تھے اور دوسرے کریں انہیں یہ بھی پسند نہیں تھا. اب تک الفت کو سسر کی عادت بہت اچھی لگتی تھی لیکن بہو کے آنے کے بعد اتنی اچھی نہیں رہی تھی. اشرف تم نے غضنفر علی سے بات کی؟ انہوں نے بیٹے سے سوال کیا. جی ابا، اس جمعہ کا وقت دیا انہیں. غضنفر علی سار کے ہونے والے سسر تھے. جمعہ کی یہ ملاقات شادی کی تاریخ طے کرنے کے لیے تھی. پورچ کے درمیان منکش لکڑی کا تختہ لگا تھا جو 2 حصوں کو الگ کرتا تھا اور احاطے میں چھوٹی سی کیاری تھی جس میں گل دوپہری اور اس جیسے چھوٹے پودے لگے تھے. آنے جانے کے لیے اس کیاری کو پھلانگنا پڑتا تھا. ان کے یہاں اصغر بیگ کی اسکوٹی تھی اور ایک سیکنڈ ہینڈ کار جو کبھی کبھاری باہر نکلتی تھی، لیکن اس طرف 2 بائک اور 2 کاریں تھیں اور 3 تو روز استعمال ہوتی تھی. وہ کیاری میں پانی ڈال رہی تھی جب الفت نے اسے دیکھا. کام پر نہیں گئی آج؟ وہ خود سے اسے ہی کبھی کبھار مخاطب کر لیتی تھی. امارہ اور مازیہ کے ساتھ سلام کے جواب کے علاوہ بس نظروں کے تبادلے ہوتے تھے. نہیں. کیوں؟ طبیعت تو ٹھیک لگ رہی ہے. جاب چھوڑ دی؟ انہوں نے ملامتی نظروں سے دیکھتے ہوئے تعصب سے سر ہلایا. سرا مستقل مزاجی نہیں ہے تم میں. اس کے متعلق دونوں طرف اتفاق تھا. میں شوقیہ کام کر رہی تھی تائی امی. دل بھر گیا تھا. شوق پورا ہو گیا تو چھوڑ دی. میں جا رہا ہوں امی. تبھی اثار باہر آیا. اب یہ نہ منہ کھول دے اس بارے میں. اس نے سوچا اس نے پھر نوکری چھوڑ دی ہے. تم دیکھو کہیں کام ہوگا تو اس کے لیے. انہیں بازو والوں پر احسان جتانا پسند تھا. نہیں تائی امی، اس نے تیزی سے کہا، فی الحال میرا موڈ نہیں جاب کا. بھلائی کا زمانہ ہی نہیں ہے. انہیں سیدھے یہ پیشکش ٹکرانا اچھا نہیں لگا. کم از کم اسے مربتاً شکریہ ادا کرتے ہوئے معذرت کرنی چاہیے تھی کہ اسے جاب کی ضرورت نہیں. اثار نے اس پر ایک نظر ڈالی اور اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گیا. تائی امی اب فخریہ انداز میں بیٹے کی کامیابی اور نئے بزنس کے متعلق اسے باخبر کر رہی تھی. مقصد اندر تک سنانا تھا. بیٹوں کی ماں ہونے پر ان کی گردن ہمیشہ تنی رہتی تھی. امارہ سے پہلے پھپھو کی بیٹی شبانہ پہلی لڑکی تھی جس نے نوکری کی تھی. وہ ایک اسکول میں پڑھاتی تھی. دادا ابا اور باقی سب کے نزدیک لڑکیوں کے لیے یہ واحد عزت دار نوکری تھی. امارہ کی کارپوریٹ جاب ان کے نزدیک اتنی قابل احترام نہ تھی اور اس کے انواع قسم کے کام تو کسی گنتی میں ہی نہیں تھے. جلد ہی اثار کی شادی کی تاریخ طے ہو گئی. تیاریاں دونوں طرف شروع تھی کہ مقابلہ رائے کا زمانہ ہے. اسے ایک ہی کام بڑا اچھا لگتا تھا جو خوب دل لگا کر کرتی بھی تھی، اور وہ تھا سجنا سنورنا. ہر تقریب کے لیے وہ بڑے ذوق و شوق سے خریداریاں کر رہی تھی. اثار نے خاندان میں اور کزن سے شادی سے انکار کر دیا تھا. اس نے یہی ایک شرط رکھی تھی. الفت نے اس کے لیے اپنی بھانجی دیکھ رکھی تھی، مگر لبنہ کے بعد انہیں بیٹے کا یہ فیصلہ اچھا ہی لگا. گھر والوں کے رویے اور ماحول دیکھ کر اثار کا مزاج یہ بن گیا تھا کہ وہ کسی سے الجھتا نہیں تھا، نہ ایسا کوئی کام یا بات کرتا تھا کہ کچھ الجھے. وہ اختلاف اور بحث سے دور رہتا تھا. اس کا رشتہ خوب تلاش بسیار کے بعد خاندان کے باہر ہانیہ سے طے ہوا تھا. مہندی والے دن خوب گہما گہمی تھی. سب اپنی تیاریوں میں لگے تھے اور کسی کو اپنے اقدام کے نتیجے کا انتظار تھا. آج ہی ہم مہندی لگوا لیتے تو اچھا تھا. چوڑیاں پہنتے ہوئے اس نے ایک بار پھر کہا. امارہ اور مازیہ نے آج اس کے ساتھ پارلر جانے سے منع کر دیا تھا. مازیہ کو اپنا ولیمے کا جوڑا اب اچھا نہیں لگ رہا تھا، سو ان دونوں نے آج دن بھر کی خواری کے بعد نیا لباس خریدا تھا. ابھی گھر میں ہی کوئی مل جائے گا، اسی سے لگوا لیں گے. امارہ نے مہارت سے لائنر لگاتے ہوئے کہا. نہ، مجھے پارلر والی آنٹی سے ہی لگوانا ہے، وہ سب سے اچھی لگاتی ہے. چوڑیاں پہننے کے بعد اس نے لپسٹک اٹھائی اور امارہ کے پیچھے جا کر اس کے شیشے کے سامنے سے ہٹنے کا انتظار کرنے لگی. تم کم سے کم لپسٹک ہی لگا لو. مازیہ کو میک اپ سے بیر تھا. لپ بام لگا لوں گی. امارہ، ذرا چلو میرے ساتھ. تبھی کچھ پرجوش اور گھبرائی سی سائقہ اندر آئی. کیا ہوا؟ وہ تینوں ماں کی طرف دیکھنے لگی. وہیں پتہ کرنا ہے، آؤ. انہوں نے آگے آ کر امارہ کا ہاتھ تھاما اور اسے لے کر باہر چلی گئی. مازیہ بھی پیچھے بھاگی جبکہ وہ اطمینان سے آئینے کے سامنے کھڑی ہو کر لپسٹک لگانے لگی. اس گھر میں کوئی کام اسموتھلی پورا ہو ہی نہیں سکتا، اس نے سوچا. برک ریڈ لپسٹک لگا کر اس کے آئینے میں اپنا جائزہ لیا اور سینڈل پہن کر تائی امی کی طرف آ گئی. وہاں خواتین اور لڑکیاں مختلف گروہ بنائے سر جوڑے سرگوشیوں میں مصروف تھی. کوئی مرد نظر نہیں آ رہا تھا. اس نے بند دروازے کے شیشے سے ہال میں جھانکا. وہاں موجود سارے چہروں پر تشویش اور غصہ تھا. دادا ابا کو اب کس نے ناراض کر دیا؟ اس نے دروازے سے دور ہٹتے ہوئے سوچا. اس نے ایسے کچھ نظارے نثار بھائی کی شادی میں دیکھے تھے. کچھ دیر سنگن لینے کی ناکام کوشش کے بعد وہ اپنے حصے میں آ گئی. خالی گھر میں جی بھر کے سیلفیاں لے کر فارغ ہوئی تھی کہ مازیہ اور چھوٹی پھپھو کی فردوس آئے. اسے پوچھنے سے پہلے مازیہ پھٹ پڑی. کچھ پتہ بھی ہے؟ ہانیہ نے شادی سے انکار کر دیا. جب کسی نے اس کی بات سنی نہیں تو اس نے آج خودکشی کی کوشش کی ہے. ہیں؟
ہاں گولیاں کھا لی اس نے, ابھی ہاسپٹل میں ہے. اس کے چاچا نے روتے ہوئے طاہر ابا کو فون کیا تھا, بہت معافی مانگی اور شادی سے معذرت کر لی. اور اب دادا ابا کا غصہ نہ پوچھو, وہ طاہر ابا پر بھی اتنا ہی چیخ چلا رہے جتنا ان کا دل اس وقت ہانیہ کے باپ پر چلانے کا کر رہا ہوگا. توبہ, اس نے گالوں کو ہاتھ لگایا. بیچارہ اثار, اس نے تعصب سے سوچا. اسے اس کے لیے واقعی افسوس ہوا تھا. خواہ اتنی تیاری کی میں نے, وہ ڈھیلی پڑ گئی. لیکن یہ سراسر غلط بات ہے. عین نکاح سے ایک دن پہلے ایسی حرکت نہیں کرنا چاہیے تھی. ایسی دھمکیوں سے روکنا ہی تھا تو یہ کام پہلے بھی تو ہو سکتا تھا. اب تک کیا وہ سو رہی تھی؟ بیچاری اس وقت ہاسپٹل میں ہے اور آپ اسے باتیں سنا رہی ہیں. ماضیہ نے حیرت سے اسے دیکھا. یہ بکھیڑا اسی نے کھڑا کیا اور وقت بہت غلط چوز کیا. 4 مہینے سے تو انگیجمنٹ تھی ان کی. چلو مان لیا تب کسی نے اس کی بات نہ سنی, مگر وہ یہی کام جب تاریخ پکی ہوئی اس دن کر لیتی یا اس کے چند دن بعد. اب تو اس نے طاہر ابا کو ہی نہیں اپنے گھر والوں کو اس سے بڑی مشکل میں ڈال دیا ہے. اس نے ذرا برابر ہمدردی نہیں تھی. حد کرتی ہیں آپ آپی, بیچاری مرتے مرتے بچی. اور دیکھو, اس نے ہاتھ اٹھا کر اسے روکا. انسان کا پکا ارادہ ہو تو وہ ہر حال میں پورا ہوتا ہے. مرنا اتنا آسان نہیں. جو بدبخت خوشی کو چنتے ہیں وہ کسی نہ کسی نفسیاتی الجھن میں گھرے ہوتے ہیں. اور تم نے ہانیہ اور اس کی فیملی کو دیکھا تھا, وہ لوگ نہ تنگ نظر اور دقیانوسی خیالات والے ہیں, نہ ہانیہ اتنی دبو, کمزور, جذباتی اور بے وقوف کہ اپنی بات طریقے سے منوا نہ سکے اور شادی سے بچنے کے لیے موت کو گلے لگا لے. اس لیے مجھے یہ دھمکی اور بہانہ ہی لگ رہا ہے کہ لاسٹ مومنٹ پر اس کا ارادہ بدل گیا یا اسے کوئی اور پسند آ گیا. ماضیہ نے تعصب اور بے یقینی سے سر ہلایا. آپ جیسے بے حس لوگ ہی دوسروں کو موت کے منہ میں دھکا دیتے ہیں. اس کی ہمدردی ہانیہ کے ساتھ تھی. ہیں؟ اس کی آنکھیں پھیل گئی. بہن میری, میں حقیقت بیان کر رہی ہوں. عقل استعمال کی ہے, تمہاری طرح ایموشنل اور ٹچی نہیں ہو رہی, حالانکہ ہونا چاہیے. میری ساری تیاری دھری رہ گئی. اس نے سینڈل نکال کر پیر اوپر کیے اور پھر جلدی اس کے ایموشنل اور ٹچی ہونے کا وقت بھی آ گیا. دادا ابا اس ہزیمت کے لیے تیار نہیں تھے. انہوں نے حکم دیا کہ نکاح کل ہی ہوگا اور اصغر بیگ کی بیٹی سے ہوگا. اصغر بیگ بھاگے بھاگے بیوی اور بیٹی کے پاس آئے. امارا نے سنتے ہی انکار کر دیا. اس نے ماں باپ کے ساتھ وہی کارڈ استعمال کیا جس کا ہر لو میرج کرنے والے والدین کو ڈر ہوتا ہے. اگر آپ سب نے زبردستی کی تو میں بھی وہی کروں گی جو ہانیہ نے کیا. اس دھمکی کے بعد سائیکل اصغر ہاتھ باندھے سر جھکائے. دادا ابا کے حضور مجرم بنے کھڑے تھے. دادا ابا نے بیٹا بہو پر قہر آلود نظر ڈالی اور اتنے افراد کی موجودگی میں خود کو لفظی اظہار خیال سے روکا. تمہیں بھی کوئی پسند ہے؟ اچانک انہوں نے پیچھے کھڑی سوما سے پوچھا, جو والدین کے پیچھے وہاں پہنچی تھی. وہ مڑ کے پیچھے دیکھنے لگی کہ کس سے سوال کیا. پیچھے دیوار تھی. اس نے سامنے دادا ابا کو دیکھا. تم سے پوچھ رہا ہوں. ان کی آواز اور لہجہ غضبناک تھا. اس نے زبان تک آ چکے کیوں کو بامشکل روکا. ابا, اصغر بیگ سامنے آئے. وہ باپ کا مدعا جان گئے تھے, بلکہ مان بھی گئے تھے. میں اندر جا کر سوما سے بات کرتا ہوں. جیسا آپ چاہ رہے ہیں ویسا ہی ہوگا. ابو, بات سمجھتے اس نے دھیمی آواز میں احتجاج شروع کرنا چاہا کہ سائیکا اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچتے ہوئے ہال کے دروازے کی سمت بڑھی. دروازے سے باہر نکلنے سے پہلے اس نے مڑ کر اثار کو دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہا تھا. اس نے تیزی سے انکار میں سر ہلا کر اسے بھی نہ کرنے کا پیغام دیا. مجھے یہاں کیوں لے آئی آپ؟ میں وہیں دادا ابا کو نہ کہہ دیتی تو آپ اور ابو پر کوئی الزام نہیں آتا. تمہارے ابو کو دیکھا نہیں تم نے؟ کس مشکل میں ہے وہ؟ سائیکا کا چہرہ تنا ہوا تھا. تمہارے دادا نے اصغر سے کہا ہے اپنی غلطی سدھارنے اور معافی طلب کرنے کا یہ آخری چانس ہے. ہیں؟ اس کے اندر سرسی بے چینی سرایت کر گئی. امارا کے پہلے سے کہیں کمٹمنٹ ہے. تمہارا ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے تو کس لیے نہ کر رہی ہو؟ ممی, اسے بہت حیرت ہوئی. یہ آپ کہہ رہی ہیں میں اس گھر سے رشتہ جوڑ لوں جہاں کا ایک بھی فرد آپ کو پسند نہیں ہے؟ اظہار ٹھیک ہی ہے. انہوں نے اس سے نظریں چرائی. اس کے بعد سسر راضی ہو جاتے, ان کا غصہ اور ناراضی دور ہو جاتی تو انہیں مکمل شوہر واپس مل سکتا تھا. بس اتنی اہمیت ہے ممی میری. سوما کو رونا آ گیا. آپ دونوں کی غلطی کی تلافی اور معافی کے لیے استعمال ہونا. اب اتنا ایموشنل ہونے کی ضرورت بھی نہیں. امارا آگے آئی. حالات ایسے ہو جائیں گے کسی نے سوچا نہیں تھا. تمہارا یا اثار کا کہیں کوئی سین ہوتا تو الگ بات تھی. اس وقت دادا ابا کی بات ٹھکرائی تو تعلقات ہی ختم ہو جائیں گے اور ابو ایسا نہیں چاہیں گے. ویسے مجھے تو یہ رشتہ ٹھیک ہی لگ رہا ہے. یہ رشتہ نہیں ہے, پیچ ورک ہے. ناک بچانے کے لیے, بگڑی سچویشن سنبھالنے کے لیے 2 زندگیاں بگاڑے ہیں سب. اسی وقت اصغر بیگ اندر آئے. ان کے چہرے پر سکون تھا. ہمارا کے انکار کے بعد والی بدحواسی اور پریشانی غائب ہو گئی تھی. کل صبح نکاح ہوگا اور شام میں کامن ریسیپشن. ابو, وہ زور سے چیخنا چاہ رہی تھی مگر رو پڑی. اب تم کوئی بدمزگی نہ کرو سوما. وہ اس کے سامنے آئے. اظہار اچھا لڑکا ہے اور میں ابا کی بات ٹال نہیں سکتا. ماضیہ, اسے کمرے میں لے جاؤ. چپ کھڑی ماضیہ کو انہوں نے مخاطب کیا.
اپنا وقت تھا تو ٹال گئے، امارا کے لیے بھی بس میرے لیے نہیں ٹال سکتے۔ کچھ دکھ اور سچائیاں گنگا کر دیتی ہے۔ بے وقتی کا احساس اتنا شدید تھا کہ شکوہ کرنا بھی گوارا نہ ہوا۔ مجھ میں ہی امارا کی طرح اپنا کیس لڑنے کی صلاحیت نہیں ہے تو کسی سے کیا شکایت کروں؟ وہ سوچتے ہوئے خود ہی اپنے کمرے کی سمت چل پڑی۔ ایک ہی بات اس نے اپنے لیے سوچ رکھی تھی کہ اب کسی کو اپنے ساتھ زیادتی اور ناانصافی نہیں کرنے دے گی، اور پہلے موقع پر ہی اپنوں کے ہاتھوں مجبور اور بے بس ہو گئی تھی۔ آپ سب میری مرضی کے بغیر میری شادی کر رہے ہیں، یہ زبردستی اور ظلم ہے میرے ساتھ۔ اس نے جاتے جاتے آنسو روکنے کی ناکام کوشش کے درمیان کہا تھا۔ وہ اس حقیقت کو بہت پہلے تسلیم کر چکی تھی کہ والدین کے نزدیک امارا اور مازیہ جیسی حیثیت اس کی نہیں، وہ ہمیشہ انچاہی اولاد تھی اور رہے گی۔ کمرے میں بستر پر گر کر روتے ہوئے اسے خیال آیا تو اس نے فون اٹھایا، سار کا نمبر نکالا اور اسے پیغام لکھا۔ وہ آخری سانس تک لڑنے پر یقین رکھتی تھی۔ میری کوئی نہیں سن رہا، مگر دادا ابا تمہاری بات مان جائیں گے؟ ذرا دیر بعد جواب موصول ہوا، دیر ہو گئی، میں دادا ابا کی بات مان گیا ہوں۔ کوئی میرا ساتھ نہیں دے رہا، سوما نے بے بسی سے کہا۔ شادی رکوانے کے علاوہ ہر معاملے میں مجھے اپنے ساتھ سمجھو۔ تم کب سے اتنے اچھے ہو گئے؟ تمہارے لیے ابھی یہ شادی نہیں رکوا سکتے کسی طرح؟ نہیں۔ اس نے ڈھیر سارے آنسو بہاتے ایموجی بھیجے اور فون رکھ دیا۔ میں تو گھر سے بھاگنے یا ہانیہ جیسا ہی کچھ کرنے کی اہلیت نہیں رکھتی، اتنی جذباتی یا بے وقوف بھی نہیں ہوں، اس نے افسوس سے سوچا۔ اگلے دن وہ یا تو منہ پھلائے رہی یا التجا کرتی رہی کہ کسی طرح اسے دادا ابا سے ایک بار بات کرنے کا موقع دیا جائے، مگر کسی کے کان پر جوں تک نہ رنگی اور نکاح ہو گیا۔ اس کے بعد اس نے خود کو کمرے میں بند کر لیا۔ شام میں دروازہ پیٹ پیٹ کر سب جب ناکام ہو گئے تو ابو کو بلوایا گیا۔ میرا تماشا نہ بناؤ سوما، دروازہ کھولو۔ ان کی جھنجھلاہٹ بھری آواز پر اس کے اندر پھر وہی خالی پن پھیل گیا، جس کے بعد غصہ اور مان سب بے معنی ہو جاتا تھا۔ اس نے دروازہ کھول دیا۔ رخصتی کے وقت جب کزنز اسے حصار کی طرف لے جا رہی تھی تو اس نے پلٹ کر سب سے کہا، آپ سب نے میرے ساتھ جو کیا ہے نا، میرا دل کر اب کبھی واپس ہی نہ ہو ادھر۔ وہ ذرا نہیں روئی تھی مگر منہ پھولا تھا۔ کل صبح ادھر آؤ گی تم، دیکھنا، امارا نے ہنستے ہوئے کہا۔ کوئی اس کی بات کو سنجیدگی سے لیتا ہی کب تھا۔ سائقہ اور اصغر بیگ کی آنکھیں نم تھی، وہ رو رہے تھے۔ ان کا برتاؤ جیسا بھی ہو، اولاد تھی وہ ان کی، باقی دو سے کم صحیح مگر فطری لگاؤ انہیں بھی تھا۔ کل سے سب کی سن کر وہ بہت تھک چکا تھا۔ ہر کوئی یا تو اپنا غصہ اسے سناتا تھا یا یہ باور کرانے کی کوشش میں تھا کہ اس کے ساتھ جو غلط ہوا ہے، جنہوں نے غلط کیا وہ انہیں کبھی معاف نہیں کریں گے، یا اسے تسلیاں دیتا تھا کہ اچھا ہی ہوا کچھ ہونے سے پہلے پتہ چل گیا۔ وہ دھوکے سے بچ گیا، اللہ نے کرم کیا۔ وہ سب اپنے طور پر اسے چیئر اپ کر رہے تھے، حالانکہ اسے اس کی ضرورت نہیں تھی، لیکن کوئی سمجھتا تب نہ۔ اسے بطور انسان بیان کرنے کے لیے 2 الفاظ کافی تھے، امن پسند اور سلجھا ہوا۔ اس اچانک افتاد پر بھی اس کے لیے دادا ابا کی بات مان لینا مشکل نہیں تھا کہ یہی اس کا مناسب حل تھا، جس پر دل سے نہ صحیح جبرن ہی صحیح مگر سب راضی تھے۔ اس کا انکار لمبے وقت کے لیے اس کے گھر کے حالات اور چاچا کے گھر کے ساتھ تعلقات ہمیشہ کے لیے بگاڑ دیتا، معاملہ دونوں طرف طول پکڑتا اور فیصلے وہ ہمیشہ امن سکون قائم رہے، بات نہ بڑھے نہ بگڑے، اس تناظر میں رکھتا تھا۔ سوما کے لیے اتنا کافی تھا کہ اس کے نام پر دل نے احتجاج نہیں کیا تھا۔ اب جب سب اپنے طریقے سے اس کی زندگی سنبھال اور سنوار چکے تھے تو وہ اپنے بستر پر گر کر دنیا و مافیا سے بے خبر ہونا چاہتا تھا، مگر اس کے لیے تو عشق سے پہلے والے امتحان ہی ختم ہونے میں نہیں آ رہے تھے۔ جمائے لیتے ہوئے کمرے میں داخل ہوتے منہ پھلائے بیٹھی سوما کو دیکھ کر اس نے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر آنکھیں بند کی، پھر بالوں پر ہاتھ پھیر کر اس کے سامنے آیا۔ سوما نے منہ کھولا ہی تھا کہ حصار نے ہاتھ اٹھا کے روکا۔ میں ساری زندگی کے لیے تمہارے حوالے ہوں، آخری سانس تک سنتا رہوں گا، بس آج کچھ نہ کہو۔ میں ساری عمر تھوڑی نہ اتنے غصے میں رہوں گی۔ اسے برا لگ گیا۔ مجھ پر کس لیے غصہ ہو؟ اس کا سوجا سا منہ دیکھ کر حصار نے پوچھا۔ آخر وہ بھی تو اس کی طرح وکٹم ہی تھا۔ میں سب سے غصہ ہوں، ہر کسی پر غصہ ہوں، اور سننے کو کوئی تیار نہیں۔ تم تو سن لو، تم نے کہا تھا نا ہر معاملے میں میرے ساتھ ہو، اس نے فیصلہ کن انداز میں کہتے ہوئے سہولت سے اپنی نشست درست کی۔ تمہارے علاوہ کوئی دستیاب بھی نہیں اس وقت، اس نے ایک وجہ پیش کی۔ وہ اسے ریڈی اسٹڈی گو والی منتظر نگاہوں سے دیکھ رہی تھی کہ ادھر وہ اشارہ کرتا اور وہ بندوق سے نکلی گولی کی طرح شروع ہوتی۔ حصار گہری سانس لیتے ہوئے اس کے بازو میں بیٹھ گیا۔ 5 منٹ ہے تمہارے پاس، جو کہنا ہے جلدی کہو۔ اس نے فون میں اسٹاپ واچ سیٹ کی۔ ایسے ایک دن کے نوٹس پر کسی کی شادی ہوتی ہے؟ اور ابھی تو میرا نمبر بھی نہیں تھا، سب کو اپنی پڑی تھی، دادا ابا تایا بابو ممی، سب نے صرف اپنا سوچا۔ انہوں نے ہمارا کو بچایا، ہمارا نے اپنی محبت کو، اور مجھے اپنی پسند اپنی مرضی سوچنے تک کا بھی وقت نہیں دیا۔ کسی نے فارمیلٹی کے لیے بھی مجھ سے نہیں پوچھا شادی کرنا بھی ہے یا نہیں۔ پھر بھی میں چلاتی رہی، مجھے نہیں کرنی شادی، مجھے نہیں کرنی شادی، مگر سب بہرے ہو گئے تھے۔ اور تم نے انکار کیوں نہیں کیا؟ مجھے لے کے
इस हानिया का रिप्लेसमेंट बना दिया। ज़बरदस्ती तुम्हारे और ताई अम्मी के सर पर मुसल्लत हो गई ना मैं, और उस पर सबको ये फिक्र कि मुंह सीधा रखो, रोने की क्या बात है। एक बार तो सोचा हानिया की तरह मैं भी कर लूँ कुछ, फिर ख्याल आया 2 बार तुम्हारे साथ ऐसा हो गया तो कहीं तुम ही कुछ ना कर बैठो, और फिर सारी उम्र का एक और इल्ज़ाम बगल वालों के सर। देखो कोई इतना नहीं सोचता जितना मैंने सोचा, और फिर भी मेरे लिए किसी ने नहीं सोचा। किसी से शिकायत भी नहीं कर सकती, सब ऐसे बेहिस है कि ना पूछो। नहीं, ये गलत बोल गई, सबसे शिकायत कर सकती हूँ मगर कोई सुनने वाला तैयार ही नहीं हो रहा, जबकि दिल कर रहा है चीख चीख कर सबसे कहूँ गलत किया मेरे साथ सबने। मेरी ज़िंदगी और मेरी मर्जी इतनी अर्जा नहीं थी, कभी माफ़ नहीं करूँगी किसी को। शादी का जोड़ा पसंद का तो छोड़ो, मेरे नाप का भी नहीं था। ये देखो कितना लूज़ है। उसने हाथ ऊपर उठाकर लटकती आस्तीन पकड़कर उसे दिखाए। हानिया का था ये, उसी के नाप का, और तो और मेहंदी के नाम पर ये। उसने अपनी हथेली आगे की जिसके दरमियान सुर्ख दायरा बना था। इतना गंदा लगता है मुझे, कहाँ मैं ईद बकरा ईद पर हाथ पैर भर भर के मेहंदी लगाती हूँ और अपनी सगी शादी पर ये सड़ा सा गोल टिक्का। उसे रोना आने लगा और ये उसने अपने होंठों पर हाथ रखा। पिंक लिपस्टिक, मेरे होंठ ऐसे लगते हैं जैसे फास्ट बॉलर्स के जिंक ऑक्साइड वाले होंठ। मुसलसल फ़ोन पर आगे बढ़ रहे, वक्त पर नज़र जमाए बैठा इसार बेइख्तियार मुस्कुरा उठा। यानी सारी उम्र अपनी फोटोज़ में ये दुर्गत नज़र आएगी मुझे। ऐसी कार्टून यादगारें किसी की नहीं होगी दुनिया में। तुम इतनी देर से आए हो कि कितनी बातें तो भूल गई मैं। फ़ोन में पॉइंट्स लिख लेना चाहिए थे मुझे। आखिरी जुमला तासुब भरी खुद कलामी था। अब कौन सी नींद। इसार ने फ़ोन बंद करके उसे देखते हुए सोचा, बहुत स्लो बोलती हो तुम। 5 मिनट कब के ख़त्म हो गए। फिलहाल एनर्जी नहीं मेरे अंदर फर बोलने की। 7 बजे से खाना खिला दिया था मम्मी ने, इसके बाद किसी ने पूछा भी नहीं। नींद आ रही थी ना तुम्हें, जाओ सो जाओ। तुम्हारी बातों ने भगा दी सारी नींद। वो खड़ा हुआ, तुम्हें चीखना है और भूख भी लगी है। हाँ, तुम चेंज कर लो या ऐसे ही चलोगी। कहाँ चीखने के लिए, एनर्जी का इंतज़ाम करने। उसने कुछ देर उसे सवालिया नज़रों से देखा, मगर वो पलटकर अलमारी से टी शर्ट निकालने लगा था। वो भी ढीला जोड़ा बदलने उठ गई। 10 मिनट बाद दबे पांव लॉन में पहुंचकर इसार ने बाइक यूं ही खींचकर गेट से बाहर निकाली ताकि शोर ना हो, और कुछ आगे जाने के बाद शुरू किए। बैठो, उसने पीछे आ रही सोमा से कहा। घर में भी तो खा सकते थे, उसने बैठते हुए कहा। एक दिन में जो माहौल बदला था और जैसे शादी हुई थी, सारे करीबी मेहमान भी घरों को चले गए थे। चीखती कहा तुम घर में। वैसे किचन के सबसे करीब पापा और अम्मी का कमरा है। अच्छा, उसने इसार के कंधे पर हाथ रखा। दरअसल इसार को भी खुली हवा की ज़रूरत थी और भूख भी लगी थी। कमरे में आते हुए वो सोच रहा था कि सोमा से क्या और कैसे कहे कि वो उसकी बात समझ जाए। अज़वाजी ज़िंदगी की इब्तिदा का सारा जोश, सारी ख्वाहिशें ढेर हो गई थी जो यूँ डिमांड पर दोबारा जवान नहीं हो सकती थी। लेकिन सोमा के आगाज़ ने उसकी मुश्किल आसान कर दी थी। घर के करीब उन्हें इतनी रात गए ऑमलेट पाव वाली रेड़ी ही मिली। वहाँ से पेट पूजा के बाद वापसी में कदरे सुनसान सड़क पर इसार ने बाइक रोक दी। यहाँ जी भर के चीख चिल्ला लो तुम। इसार, मैंने 2 ऑमलेट और जाने कितने पाव खा लिए हैं और अब मुझे बेतहाशा नींद आ रही है। मुझे तो डर लग रहा है सीट से पीछे ही लड़क ना जाऊँ। उसकी आवाज़ पर भी नींद का गलबा था। घर ही चलो और मेरी गिरफ्त ढीली हुई ना तो ध्यान रखना। मेरा गुस्सा और ज़बरदस्ती की शादी अपनी जगह, मगर अभी मरना नहीं मुझे। इसार ने बाइक आगे बढ़ा दी। ऐसे मंगेतर की खुदकुशी की कोशिश के बाद पहली रात बीवी एक्सीडेंट में मर गई तो तुम अब बिल्कुल चुप हो जाओ। बोलने दो ऑलफॉल। चुप हुई तो ऊँघते हुए गिर जाऊंगी। इधर खुद शनासी की इंतहा थी। घर पहुंचने तक उसकी ऑलफॉल जारी रही थी। गेट से ज़रा दूर उसने बाइक बंद की और खामोशी से अंदर लाकर उसकी जगह खड़ी कर दी। दबे पाँव वापस कमरे में आते ही वो तकिए पर सर रख कर लेट गई। चीखने फिर चलेंगे, सोमा ने आंखें बंद करते हुए कहा। ओके। वो भी दूसरी तरफ तकिए पर सर रख कर लेट गया। ये शब-ए ज़फ़ाफ़ जैसी भी गुजरी, यादगार थी। नींद की वादी में खोने से पहले उसने सोचा था। जब 2-3 आवाज़ों का उस पर कोई असर नहीं हुआ तो उसने इसार का कंधा हिलाया और आवाज़ भी ऊंची की। इसार, उसने सुस्ती से आंखें खोली। अब क्या हुआ? उसे याद था कल उनकी शादी हुई है। तुम्हें फिर भूख लगी है या कुछ सुनाना रह गया था? इतने मुश्किल 9 बार नान और तिल लगाने की क्या तुक थी भला? उसने मुंह बना के नाराज़ सा एहतजाज दर्ज किया। इसार ने पूरी आंखें खोली। वो शावर में भीग के आई थी। वो उठ बैठा। सोमा जो उसे जगाने के लिए झुकी थी सीधी हुई। गुसल खाने से पानी गिरने की आवाज़ आ रही थी। सारी सिमतों में घुमा के देख लिया मगर कुछ समझ में नहीं आया। ना पानी बंद हुआ। दूर होके उसने दुपट्टा झटका। इसार ने अंदर जाकर शावर बंद किया। तुम्हें कमरे और वॉशरूम का एक टूर करवा देता हूँ डेमो के साथ। उसने मज़ीद हादसों के पेश नज़र वापस आकर ऐलान किया। क्या तुम रोज़ इतनी देर से उठते हो? वो उसका मज़ा समझ गई। जब वो मुयस्सर था तो वो क्यों टूर पर खवार होती? क्या तुम एक दिन के लिए इस कमरे में आई हो
ابھی کل رات ہی تو تم نے کہا ساری زندگی کے لیے میرے حوالے ہو۔ اس نے یاد دلایا، اس میں یہ کام شامل نہیں کیے تھے میں نے۔ اس نے غسل خانے کی سمت اشارہ کیا۔ مجھے پیچیدہ کچھ بھی اچھا نہیں لگتا، نہ نوب، نہ انسان، نہ سچویشنز۔ اس کا انداز پھر روٹھا سا تھا، جانے کس سے ناراض تھی وہ، یا شاید سب سے ناراض تھی۔ لیکن اس کمرے کے باہر فی الحال سب کچھ کمپلیکیٹڈ ہے، اسار نے باور کروایا۔ اسی لیے میرا دل نہیں چاہ رہا باہر جانے کا۔ وہ بستر پر بیٹھ گئی۔ تو کیا باقی زندگی ہمیں اس کمرے میں بسر کرنی پڑے گی؟ وہ بھی بستر پر بیٹھ گیا۔ میرا ہنسنے کا بھی دل نہیں چاہ رہا، رونے کا دل ہے۔ روؤں گی کیوں؟ زبردستی شادی ہوگی، واش روم کے نوب سمجھ میں نہیں آ رہے، باہر سب پیچیدہ سا ہے جو تمہیں پسند نہیں، مہندی میں گول دائرہ بنا دیا، ڈریس لوز تھا، لپسٹک اور بس۔ اس نے ہاتھ اٹھائے، ورنہ میں دھاڑے مار کے رو پڑوں گی۔ پھر اب تم ہی بتاؤ اس سچویشن میں ہم کیا کریں؟ اس کے سوال پر وہ سوچنے لگی، پھر بہت دیر بعد کسی فیصلے پر پہنچی۔ صبر کے علاوہ ہم اور کچھ نہیں کر سکتے۔ اسار نے اپنی مسکراہٹ دبائی۔ اور میرے ساتھ جو ظلم ہوا ہے اس کی تلافی کے لیے تم میرے ساتھ اچھا بیہیو کرو۔ لگے ہاتھوں اس نے کہہ دیا۔ ظلم میرے نہیں ساتھ ہوا، تم انکار کر سکتے تھے، دادا ابا تمہاری بات مان لیتے۔ یہ تمہارا گمان ہے، دادا ابا ہر حال میں کل ہی شادی کروانا چاہتے تھے، تم نے کہاں دیکھا اور سنا کل انہیں؟ تو تمہارے ساتھ بھی زیادتی ہوئی ہے۔ ہم دونوں رو دھو نہیں رہے، نہ لڑنے مرنے کے لیے تیار ہیں، کیا پھر بھی اسے زبردستی زیادتی اور ظلم کہیں گے؟ اس نے اہم نقطہ اٹھایا۔ ہم دونوں مجبور مگر شریف اور میچیور بچے ہیں، اس لیے مہذب انسانوں جیسا بیہیو کر رہے ہیں۔ لیکن بھولو مت، ہمارے گھر والوں نے ہمیں بھیڑ بکریوں کی طرح ہانکا ہے۔ کوئی قیامت نہیں آتی اگر تمہاری شادی نہ ہوتی، 2 دن لوگ گوسپ کرتے اور اپنی زندگیوں میں مگن ہو جاتے، لیکن اب اس کے بعد جانے کتنا صبر کرنا ہوگا، اور وہ کب تک اور کیسے ہوگا مجھ سے؟ اس کے اندر کہیں پہلے ہی یہ مایوس خیال جگہ بنا چکا تھا کہ امن و امان سے یہ سب زیادہ دن نہیں چل سکے گا، اور وہ اس کیفیت اور خیال کو بلند آواز میں کہنے یا سوچنے سے کترا رہی تھی۔ تو آج سے ہم دونوں ٹیم صبر۔ اس نے مصاحفے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا۔ سوما نے چاروں نے 4 ہاتھ تھاما۔ ایک ہی ریکویسٹ ہے کہ یہ حاضر جوابی مجھ تک ہی محدود رکھو۔ اس نے سوما کے ہاتھ چھڑانے سے پہلے مصاحفے پر اپنا دوسرا ہاتھ رکھا۔ چپ رہنا میرے لیے مشکل ہے ویسے، پھر بھی کوشش کروں گی کہ دنگا فساد مجھے بھی پسند نہیں۔ تھینک یو۔ اسار نے ہاتھ ہٹا کے اس کا ہاتھ آزاد کیا۔ وہ دونوں ایک ساتھ کمرے سے نکلے تھے۔ دادا ابا، نثار اور اشرف بیگ ناشتے کی میز پر موجود تھے۔ الفت ان کے پاس کھڑی تھی۔ وہ سلام کرتی اسار سے پہلے میز پر بیٹھی اور چائے کا تھرمس قریب کیا۔ بیٹی کے گھر ناشتہ لانے کی بھی فکر نہیں، الفت نے بائیں طرف منہ کر کے کہا، جیسے ادھر بیٹی والے دیکھ اور سن رہے ہوں۔ مطلب میں یہ ناشتہ نہیں کر سکتی؟ کپ میں چائے انڈیلتے ہوئے اس نے تھرمس درمیان میں ہی روک لیا۔ ایسی بات نہیں ہے بیٹا، اشرف بیگ نے ہنستے ہوئے کہا، جبکہ ان کی زوجہ کو اس کا یہ سنجیدہ جملہ تمسخر لگا۔ اس نے کپ بھرا اور تھرمس اسار کی طرف کھسکا دیا۔ دادا ابا خاموش بیٹھے تھے، ان کے چہرے پر اطمینان تھا۔ انہوں نے وقت پر پوتے کی شادی کر دی تھی۔ انا کی تسکین چہرے سے ظاہر تھی۔ باقیوں کی تسکین کا انہوں نے اس سے پہلے بھی سوچا کب تھا جو اب فکر کرتے۔ باقی سب ناشتے سے فارغ ہو چکے تھے۔ امی مجھے فریش چائے بنوا دیں۔ تھرمس کی چائے پینا اسے پسند نہیں تھا۔ الفت نے وہیں سے لبنہ کو آواز لگا کر چائے کا کہا، تم نے کتنے دن کی چھٹیاں لی تھی؟ وہ خود مالک ہے، چھٹیاں کیوں لے گا؟ دادا ابا کو سوال ناگوار گزرا۔ میرا مطلب ہے کل رات کی اس کی بکنگ ہے فلائٹ کے۔ اسار کو بھی یاد آیا، اوہ یہ تو میرے ذہن سے بالکل نکل گیا تھا۔ اب یاد آ گیا نا تو کینسل کر دو۔ کینسل کس لیے بھائی؟ دلہا دلہن جائیں گے جیسے طے تھا۔ وہاں بس اشرف بیگ ہی خوش نظر آ رہے تھے۔ ان دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ سوما نے خفیف سا سر ہلا کر انکار کا خفیہ اشارہ کیا۔ لے دلہن خود نہیں جانا چاہتی؟ الفت کی بات پر ان دونوں نے چونک کر انہیں دیکھا۔ تائی امی ہفتہ بھر کے لیے کہیں جانا ہو تو کم سے کم ہفتہ بھر پہلے سے تیاری کرنا ہوتی ہے۔ یہ تو پھر ہنی مون ہے، وہ بھی اس شادی کا جس میں ایک دن پہلے دلہن بدل گئی۔ اس صاحب گوئی پر سب اپنی اپنی جگہ مقدور برشتر تھے۔ شارٹ نوٹس پر شادی کر لیا آپ سب کا سوچ کے تو ہر معاملے میں یہ امید نہ رکھیے۔ مجھے پلانڈ طریقے سے سب کرنا پسند ہے۔ اس کی آواز میں آخر تک پہنچتے پہنچتے ناراضگی گھل گئی تھی۔ ایک بات یاد رکھو، تم نے کسی پر احسان نہیں کیا، اور میں بھی تو وہی کہہ رہی ہوں، کینسل کر دو۔ دلہن کی تیاری ہی نہیں ہے، وہ نہیں جانا چاہتی۔ الفت نے پہلے خود کو سنبھالا، تبھی لبنہ چائے لے کر آئی۔ اس نے دور سے سوما کی بات سنی تھی اور اس وقت ساس کو دیکھ کر اسے بڑا مزہ آیا۔ ہاں تو دلہن کیوں نہیں جانا چاہتی؟ یہ اہم ہے۔ ذرا دیر بعد پہلے حاضر جوابی والا وعدہ وہ بھول گئی تھی۔ جب تم دونوں کا دل چاہے تب چلے جانا، اشرف بیگ نے فضا میں پھیلی بے آرامی دور کرنا چاہی۔ جی پاپا، اس نے چائے کا کپ اٹھاتے ہوئے کہا۔ تم دونوں کے لیے آملیٹ بنا دوں؟ لبنہ نے پوچھا۔ نہیں، دونوں نے ایک ساتھ کہا۔ الفت جو پلٹ گئی تھی پھر مڑ کر انہیں دیکھنے لگے۔ اسار کا معمول کا ناشتہ ہی آملیٹ تھا۔ مجھے کارن فلیکس دے دے۔
اسحار نے کہا۔ سوما سر جھکائے چائے پیتی رہی۔ وہ اپنے گھر میں سب سے ناراض تھی، لیکن ادھر جائے بنا چارہ بھی نہیں تھا۔ اس کا بہت سا ضروری سامان اسے اپنے کمرے میں لانا تھا۔ سب ٹھیک رہا؟ تائی امی کا رویہ کیسا؟ اور اسحار، ہانیہ کے بارے میں کچھ کہا اس نے؟ تم نے تو ضرور پوچھا ہوگا اس سے، آخر اتنے دنوں سے منگنی تھی ان کی۔ دادا ابا نے کچھ کہا؟ مطلب کسی نے تھینک یو کہا تمہیں وقت پر ان کی عزت بچانے کے لیے؟ امارا کے پاس اتنے سوال تھے کہ جواب سننے کا بھی وقت نہیں تھا۔ تم رکو تو وہ کچھ بولے بھی۔ بظاہر دور سے سب سن رہی سائیکا نے امارا کو ٹوکا۔ امارا چپ ہو گئی، وہ فوراً کچھ نہ کہہ سکی۔ اب بتاؤ بھی۔ امارا نے اس کے شانے پر ہاتھ مارا۔ سب ٹھیک رہا، کسی نے تھینک یو نہیں کہا، نہ کسی نے منہ بنایا، سب نارمل ہی ہیں، پہلے جیسے تھے۔ سائیکا نے سکون کا سانس لیا، مگر امارا کی تسلی نہیں ہوئی تھی۔ اسحار نے کچھ نہیں کہا۔ بہت کچھ کہا، لیکن میں وہ پرسنل باتیں تمہیں یا کسی کو بھی کیوں بتاؤں؟ واہ ممی، دیکھیے اسے، ایک دن میں ہی بدل گئی ہے تو۔ اس نے حیرت سے مڑ کر ماں سے کہا۔ سوما سمجھدار ہے، سائیکا نے کہا۔ اس نے ماں کو دیکھا جو بکھرا سامان سمیٹ رہی تھی۔ یہ انہوں نے سچ کہا تھا، یہ زومانی بیان تھا، یا اس میں اس کے لیے کچھ اشارہ تھا؟ وہ سمجھ نہیں پائی۔ امارا اور پھر مازیہ دونوں کے پاس صرف باتیں، سوال اور شکوک ہی نہیں تھے، بلکہ اسے پڑھانے کے لیے بہت ساری پٹیاں بھی تھیں۔ ان دونوں کے دل اپنے دادا ابا اور تایا کے گھر والوں کے لیے ایک بھی اچھا خیال نہیں رکھتے تھے، اور اب ان کے نزدیک سوما کو سارے بدلے لینے کا موقع ملا تھا۔ اسے اتنی گھبراہٹ ہونے لگی کہ وہ اپنا سامان لیے جلد ہی واپس آ گئی۔ وہ الماری میں اپنے لیے جگہ بنا کر کپڑے اور دیگر سامان رکھ رہی تھی، تب لبنہ کمرے میں آئی۔ اس کے پاس بھی اس کے لیے عام یا اچھی باتیں نہیں تھیں۔ وہ اپنی ممانی یعنی ساس کے مزاج سے اسے آگاہ کرنے آئی تھی۔ نانا ابا اور نثار میرے ساتھ ہیں تو مجھے اتنی فکر نہیں، لیکن تم تو بالکل اکیلی ہو، جاتے جاتے کہا۔ اس کا جملہ اس کے ذہن سے چپک گیا تھا۔ اسحار کے آتے ہی اس نے اپنا اکیلا پن اس کے سامنے پیش کر دیا۔ شادی ہوئی ہے، کوئی جنگ کا بغل نہیں بجا کہ ہلا بولنے سے پہلے تمہارے ساتھ کون کون ہے یہ طے کیا جائے۔ اس گھر کی تاریخ اور حال دیکھتے ہوئے میدان جنگ بعید بھی نہیں۔ ایسا کچھ نہیں ہے، نہ ہوگا۔ اچھا اور مثبت سوچو تو سب ویسا ہی نظر آئے گا۔ یہ حقیقت سے نظر چرانا نہیں ہے۔ سوما، ہم بات نہ بڑھائیں، معاملات نہ الجھائیں، مصلحتاً خاموش ہو جائیں تو آدھے مسائل پیدا ہی نہیں ہوتے، اور ہم دوسرا فریق بننے سے انکار کر دیں تو جنگ چھڑ ہی نہیں سکتی۔ وہ چلتے ہوئے اس کے سامنے آن کھڑا ہوا تھا۔ تم ابھی سے لڑائی، محاذ اور میرے ساتھ کون جیسی باتوں کو ذہن میں جگہ دو گی تو یہ سب روزمرہ کے معمول میں بھی شامل ہو جائے گا۔ اب تم یہ فلمی ڈائیلاگ کہو گے کہ یہ میرا گھر ہے اور میرے ماں باپ ہی اب میرے ماں باپ ہیں، انہیں میں۔ اسحار بے ساختہ ہنس پڑا اور اس نے منہ پھلا لیا۔ میں ایسا کچھ نہیں کہہ رہا، نہ تمہیں ایسا کچھ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ میرے ماں باپ تمہارے تایا ابا اور تائی امی ہی ہیں، انہیں کچھ اور نہ سمجھو۔ پھر زیادہ نہ سوچو، بلکہ کچھ نہ سوچو۔ کل ہی تم نے کہا ہم میچور اور شریف ہیں، اور آج ایسی میچور بات؟ اس نے شرم دلانی چاہیے۔ اچھا، اس کا انداز اب بھی روٹھا سا تھا۔ تمہارا کوئی نک نیم نہیں ہے؟ اتنا سا تو نام ہے، اسے بھی کیا توڑنا مروڑنا؟ تمہیں اچانک نک نیم کہاں سے یاد آ گیا؟ جتنا تمہارا منہ بھولا رہتا ہے سوما، سلامت رکھ کر نک نیم غبارہ رکھا جا سکتا ہے، اسحار نے کہا، اور عادتاً پھر اس نے ویسے ہی منہ بنایا۔ اسحار ہنستے ہوئے وہاں سے ہٹ گیا۔ کام تو وہ شادی سے پہلے ہی چھوڑ چکی تھی، لہٰذا اب 24 گھنٹے گھر میں ہوتی تھی۔ الفت نے صبح کے ناشتے کی ذمہ داری اسے سونپی تھی، رات کا کھانا وہ خود بناتی تھی، اور دوپہر کا لبنہ۔ اسحار کے علاوہ گھر کے باقی مرد نوکری پیشہ تھے۔ دونوں بہوؤں کے معاملے میں وہ معمولی اور چھوٹی موٹی بات یا غلطی بھی نظر انداز کرنے کی قائل نہ تھی۔ لبنہ جواب نہیں دیتی، مگر کرتی اپنی مرضی تھی۔ اپنے کام اور معاملات میں وہ ان کا مشورہ یا حکم کچھ نہیں سنتی تھی، اور سوما جواب دینے کی عادت سے مجبور تھی۔ اس سے روٹیاں گول نہیں بنتی تھیں، اور تقریباً روز ہی اپنی خوش دامن کی جانب سے اسے روٹی گول بیلنے کی ایک نئی ٹپ ملتی، جو آزمانے پر بھی اس کے لیے کارگر ثابت نہیں ہو رہی تھی۔ ہماری اماں نے سب سے پہلے ہمیں گول روٹی بنانا ہی سکھائی تھی۔ ساس کا پسندیدہ طنز اکثر بہو کی ماں سے ہی منسوب ہوتا ہے۔ اس وقت سب کے پاس فرصت ہوتی تھی تائی امی، اب تو اماؤں کے پاس اتنا وقت ہے ہی نہیں بیٹیوں کے پاس۔ ابھی الفت نے منہ کھولا ہی تھا کہ اس نے آگے جوڑا، اور نہ کھانے والے اب پلیٹوں میں دیکھتے ہیں، دیکھیے تایا ابا نیوز پیپر دیکھ رہے ہیں، اور اسحار موبائل۔ الفت میاں اور بیٹے کی طرف دیکھ کر رہ گئی۔ پہلے کے زمانے میں مرد حضرات بھی اتنے فارغ تھے کہ عورتوں کے کام میں میخ نکال کر ٹائم پاس کرتے تھے۔ سب یوں ہی فون کو برا بھلا کہتے ہیں۔ ایک فائدہ تو یہ ہے اس کا، شکر تھا پہلے کے زمانے کے اس کے دادا ہاں موجود نہیں تھے۔ باتوں کے بجائے کام پر اتنی توجہ دیا کرو۔ میری روٹیاں بچپن سے ہی ایسی گول ہوتی ہیں جیسے پرکار سے دائرہ کھینچا ہو۔ انہوں نے اس کی بات بدلنے کی کوشش ناکام کی۔
ताई अम्मी, रोटी किसी भी शक्ल की हो बंदा खा लेता है, कच्ची और सख्त हो तो खाई नहीं जाती। और उसने अशरफ बेग को मुखातिब किया, ताई अब्बा, रोटी खाने में कैसी है? अच्छी है। वो अभी अखबार में गुम थे। ऐसा नहीं था कि वो सिर्फ उन्हें ही दुबदू जवाब देती थी, वो बातूनी मशहूर थी और सबके साथ ही उसका रवैया ऐसा था, इसलिए वो उस पर ज़बान दराजी का लेबल नहीं लगा पाती थी। आज के दौर में तो गोल रोटी पर सास बहू वाली लड़ाई नहीं होनी चाहिए। वैसे इंशाल्लाह एक दिन गोल भी बनाने लगूंगी। वापस बावर्ची खाने में जाते हुए उसने कहा, इसार यूँ नाश्ता कर रहा था जैसे दोनों की बातें उसके कानों में पड़ी ही ना हो। अव्वल तो उसका मिजाज ही ये था, दूसरे उसने निसार को देखा था। ऐसे वक्तों में वो कभी माँ को खुश करने के लिए एक जुमला कहता तो कभी बीवी के लिए, और अक्सर उसकी माहौल ना बिगड़े की ये कोशिश ही माहौल बिगाड़ देती थी। पूरे 15 दिन हो गए मैं घर से बाहर नहीं निकली। उसकी तरफ देखकर सोमा ने ऐलान किया। वो लैपटॉप पर कोई काम कर रहा था। जब उसने बड़ी देर तक उससे नज़र नहीं हटाई तो इसार ने सर उठाकर उसे देखा, मुझसे कुछ कहा। मुझे अकेले बुड़बड़ाते देखा है कभी? अकेले होंगी तो मैं कैसे देख सकता हूँ? वो भी उससे सीख रहा था। सोमा ने होंठ सख्ती से बंद करके उसे घूरा। सॉरी, वो मुस्कुराया। मैंने सुना नहीं, फिर से कहो। मुझे बाहर जाना है। अभी? शाम में या रात में? ओके, डिनर बाहर करेंगे। छुट्टी के दिन ही वो घर में होता था। अभी वो बाहर जाने की तैयारी कर ही रही थी कि इसार की खाला और उनकी बेटी आ गई। लुबना हर इतवार को मैके जाती थी, उसे ही मेहमान नवाजी के आदाब निभाने पड़े। उल्फत ने उन्हें खाने के लिए रोक लिया। उसने मुंह फुलाकर इसार को देखा, जिसने बेबसी से कंधे झुकाने पर इत्तफाक किया। उन दोनों को भी सबके साथ बैठकर खाना खाना पड़ा था। खाने के बाद भी उनका जल्दी उठने का कोई इरादा नहीं था। लुबना और निसार भी आ गए थे। हद ही है अब तो। पिछले 2 घंटों से वो समीन के वाहियात लतीफ़ों और छछोरे वन लाइनर्स पर कलस रही थी और अब उसकी बर्दाश्त जवाब दे गई। ताई अम्मी अलग उन पर वारी सदके जा रही थी। ज़रूर इसार ने इनकार किया होगा, वरना हानिया नहीं, ताई अम्मी ने उससे ही बहू बनाना था, उसने सोचा। इस ख्याल ने पल भर में उसकी नज़रें भी बदल दी और अब तक खाला भांजी की बेज़र्र लग रही मोहब्बत से निकल गया। 11 बजे जब वो उठी तो उल्फत ने इसार को उन्हें घर छोड़ आने का हुक्म दिया। उनके जाने के बाद खालिस बीवियों और बहू वाले अंदाज में जताने के लिए वो भी अपने मैके चल गई थी। ये अलग बात खुद इस लाशौरी हरकत के मुहर्रक से बेखबर थी। इसार की कार गेट से अंदर आई तो वो भी उस तरफ आ गई। सॉरी यार, उससे देखते ही इसार ने माजरत की। मैंने पूरा मूड बना लिया था, पिज़्ज़ा हट जाना है और मुझे पुलाव पर गुजारा करना पड़ा। अब घर आए तो मेहमानों को भगाया तो नहीं जा सकता। वो दोनों साथ साथ चलते हुए कमरे में आए। अभी चलो। आराइशी मेज़ के सामने वाली कुर्सी पर उसका निकाला जोड़ा रखा था, करीबी सैंडल भी थी। अब मूड नहीं मेरा। उसने आगे आकर चूड़ियाँ और कान के अवेज़े दराज में डाल दिए। हस्बे आदत मुँह फूला था। तैयार ना हो, ऐसे ही चलो। बाहर जाने की सबसे बड़ी एक्साइटमेंट मेरी तैयारी होती है। उसने मलामती निगाह उसके सपुर्द करते हुए उसकी मालूमात बढ़ाई। तो तैयार होकर चलो। समीन की बातों ने सर में दर्द कर दिया। वो कपड़े हैंगर में लगाकर अलमारी में रखने लगी। कैसे बर्दाश्त करते हो तुम? मुझे एक बात पर हंसी नहीं आई और तुम्हें देखकर लग रहा था इससे फ़नी बात पहले सुनी ही नहीं थी। मेहमानों के साथ करना पड़ता है, इसे अदाब और मुरव्वत कहते हैं। उसकी मर्जी ना देखकर वो भी सोने की तैयारी करने लगा। मेहमान नवाजी में मेहमानों को खुश करना भी शामिल है। वो अलमारी से हटकर बिस्तर दुरुस्त करने लगी थी। नज़र आ रहा था कितना ख्याल था तुम्हें उसकी खुशी का। उसकी खुशी का? वो कार की चाबी और मोबाइल तपाई पर रखते हुए ठटका। कुछ ऐसा ही हाल सोमा का भी हुआ। तुम भी थक गए हो, मुझे भी नींद आ रही है, जल्दी से चेंज करके लाइट बंद कर दो। उसने ज़रा देर पहले वाले जुमले का असर जाहिर करने के लिए तेज़ी से कहा। सार उसके करीब आ उंगली से उसकी थोड़ी ऊपर की। तुम जेलस हो रही हो? उसके चेहरे पर खुशगवार और मुतअज्जिब सा तासुर था। बीवियों वाला पहला रिएक्शन है ये तुम्हारा? ऐसा नहीं है। उसने उसका हाथ हटाया। बस प्लान ख़राब हुआ, इसलिए मूड ऑफ था। वो वहाँ से हट गई। सार ने चाहते हुए भी मज़ीद नहीं छेड़ा। रात में करवट बदलते हुए उसकी आंख खुली तो दूसरे सिरे पर सोमा पलंग की पुष्ट से टिक कर बैठी थी। क्या हुआ? ऐसे क्यों बैठी हो? उसने सरहाने से फ़ोन उठाकर वक्त देखते पूछा। तुम ठीक कह रहे थे। उसने टेक हटाया और तकिया जगह पर रख कर लेटने की तैयारी की। मुझे जेलस फील हो रहा था। इसार की तरफ पुष्ट करके लेटते उसने इकरार किया। सार ने पूरी आंखें खोलकर उसे देखा। तुम अब तक जाकर ये सोच रही थी? मुझे यकीन नहीं आ रहा था। वो दीवार की सिमत मुँह किए थे। अब आ गया। सो जाओ, स्वीट ड्रीम्स। वो मुस्कुरा रहा था, आंखें बंद करते हुए। सोमा का चेहरा सुर्ख था। आज से पहले उसे ये बात कभी इस शिद्दत से महसूस नहीं हुई थी कि वो उससे एक हाथ के फासले पर मौजूद होता है। तुम तो ऐसे खुश हो वहाँ जैसे लव मैरिज करके गई हो। हैं? मतलब तुम्हें कुछ तो एटीट्यूड दिखाना चाहिए दादा अब्बा को और बाकी सबको भी। आखिर इज्जत रखी थी उनकी हमने। एटीट्यूड दिखाने से क्या होगा?
برے وقت میں کام آئے ہیں ہم ہی، جن کو الزام دیتے تھے کہ ناک کٹوا دی۔ یہ احسان جتانا تو بنتا ہے ہمارا۔ احسان تو وہ بھی جتا رہے ہیں۔ ادھر کے ممی ابو کو ان کی غلطی کے باوجود موقع دیا۔ ان کا موقع تم نے دیا انہیں۔ پہلے دن سے اکڑ کے رہتی، مجھے سکھانے سے اچھا تم خود چلی جاتی۔ دیکھی امی سے ہمارا ماں کی طرف پلٹی اور وہ اٹھ کر چلی گئی۔ اسے ہمارا کی بات کا اتنا برا نہیں لگا تھا جتنا ماں کی خاموشی نے دکھ دیا تھا۔ ادھر تائی آئی تو تائی اور ان کی سہیلی کی باتیں سن لی۔ دادا کے آگے کچھ بول ہی نہیں پایا میرا بیٹا۔ تمہیں تو پتہ ہے کتنا فرما بردار ہے، وہ میرا دل دکھتا ہے اسے دیکھ کے۔ کہا تم سے کچھ کہتا کہاں ہے وہ، لیکن ماں ہوں، سب جانتی ہوں۔ ایک تو اس لڑکی میں ذرا جو سمجھو، جو منہ میں آئے بول دینے کی بیماری ہے اسے، اور سنجیدہ مزاج ہے میرا بیٹا، کبھی کوئی تکرار اور بحث نہیں کی کسی سے، اور اس کی ہی قسمت ایسی نکلی۔ سوما اس کی پسند اور مزاج کے بالکل الٹ ہے۔ سب کے آگے سر جھکا دیا، اپنی خوشی پیچھے ڈال دی۔ وہ پہلے ہی کم بولتا ہے اور اب یہ تو اسے منہ بھی کھولنے نہیں دیتی۔ ان کے چہرے کے تعصب نے اسے دکھی نہیں کیا، بلکہ ان سے زیادہ افسوس میں مبتلا کر دیا۔ اتنے دنوں میں وہ ان کے بیٹے کو ان سے زیادہ سمجھنے لگی تھی۔ وہ سنجیدہ مزاج نہیں تھا، اس نے گھر کے امن اور سکون کے لیے خود کو ایسا بنا لیا تھا۔ یہ ماں بیٹے کو زبردستی دکھی بنائے بیٹھی تھی کہ بہو اور شادی ان کی مرضی اور پسند سے نہیں ہوئی تھی، اور ادھر دوسری ماں اور بہن اس پر بات پر نالا تھی کہ دشمنوں کے گھر وہ اتنی خوش کیسے رہ رہی تھی، حالانکہ اس گھر میں اسے زور زبردستی سے اسی لیے دھکیلا گیا تھا کہ ان کے دشمن ان سے راضی ہو جائیں۔ کمرے میں آئی تو اسار پلنگ پر بیٹھا بڑے انہماک سے کوئی ڈاکومنٹری دیکھ رہا تھا۔ وہ کچھ کہے بنا ہی اپنی جگہ لیٹ گئے۔ اسے دونوں طرف کی سوچ پر افسوس تھا، اور سب سے زیادہ دادا ابا پر۔ یہ رویے اسے ہمیشہ بے سکون رکھتے تھے۔ سب کو لگتا تھا اسے ان سب کی پرواہ نہیں، وہ اپنی دنیا میں مگن رہتی ہے، لیکن ایسا نہیں تھا۔ وہ اس ہر جنگ میں شامل نہیں تھی، مگر یہ جنگ سب سے زیادہ اس پر اثر انداز ہوتی تھی۔ سوچتے ہوئے اس نے کروٹ بدل دی۔ اس کے خیالات پوری رفتار سے دوڑ رہے تھے۔ اسار کو اس کی بے آرامی محسوس ہوئی۔ تم ٹھیک ہو سوما؟ اس نے ہاتھ بڑھا کے اس کا سر ہلایا۔ ایک اسار ہی ہے جس کی سوچ اور رویہ منفی نہیں، اس نے سوچا۔ وہ پہلے اس گھر کے مکینوں کے بارے میں زیادہ نہیں سوچتی تھی۔ عید، بقرہ عید یا ایسے موقعوں پر وہ ان کے یہاں آتے تھے، یا جب کوئی بیمار ہوتا تو ابو عیادت کے لیے سب کو زبردستی گھسیٹ کر لے جاتے تھے۔ آتے جاتے سامنا ہوتا تو دعا سلام اور دو چار باتیں بس۔ نثار کا انداز بھی دادا اور ماں باپ جیسا تھا۔ وہ انہیں دیکھ کر مخاطب بھی ایسے کرتے تھے کہ وہ مجرم ہیں، گرے پڑے لوگ جن سے نرمی اور تکریم سے بات نہیں کی جا سکتی۔ اسار ایسا نہیں تھا۔ وہ تل مقدور نظر انداز کر کے گزر جاتا تھا۔ کبھی بات ہوتی بھی تو انداز میں نفرت، حقارت یا سختی نہیں ہوتی تھی۔ سوما، وہ باہر سے آتے ہی ایسے منہ چھپا کے پڑ گئی تھی۔ اسے لگا کہیں رو تو نہیں رہی۔ اس کا لہجہ پرتشویش تھا۔ وہ یوں ہی بیٹھے بیٹھے اس کے قریب آیا۔ میں ٹھیک ہوں، تم دیکھو ٹی وی، اس نے تکیے میں چہرہ چھپاتے ہوئے نرمی سے کہا۔ کسی نے کچھ کہا، اس کی آواز بھیگی سی تھی۔ وہ واحد تھا جس کی سوچ تانوں، شکایتوں اور رنجشوں کے گرد نہیں گھومتی تھی۔ وہ سب کو لے کر اور راضی رکھ کر چلنے والا انسان تھا۔ سائیکا کی سوچ اس کے بچپن سے ہی گھر والوں کے لیے بغض اور برائی سے آلودہ تھی۔ اسے تو معصوم، صاف آغوش شاید بچپن میں بھی نہیں ملی تھی۔ اس کا ذہن بھٹکنے لگا تھا۔ سوما، اسار کا ہاتھ اس کے سر پر رکھا ہوا۔ اس نے اس کا ہاتھ اپنے سر سے ہٹایا اور یوں ہی اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں جکڑے رونے لگی۔ ارے وہ گڑبڑا گیا۔ رو کیوں رہی ہو؟ اس نے دوسرے ہاتھ سے اس کا چہرہ اپنی طرف کرنے کی کوشش کی۔ ایسے ہی رونا آ رہا ہے۔ سیدھی ہو کر اس کا ہاتھ چھوڑ کر اس نے دونوں ہاتھ آنکھوں پر رکھے۔ تم اس طرف گئی تھی، وہاں کسی نے کچھ کہا؟ میں کب کسی کی باتوں پر روئی ہوں؟ آنسو پوچھتے ہوئے وہ ہنسنے لگی۔ تم تو اپنی رخصتی پر بھی نہیں روئی تھی۔ وہیں تو، وہ اٹھ بیٹھی۔ وہیں تو، اس نے اسی کے انداز میں کہا۔ کوئی بڑی بات ہوئی ہے جو رو رہی ہو؟ مجھے بڑی باتوں پر رونا نہیں آتا، وہ کچھ کہتا اس سے پہلے اس نے ہاتھ اٹھا کر فخریہ جتایا۔ ہماری شادی پر نہیں آیا تھا۔ اچھا تو وہ چھوٹی بات بتا دو جس نے رلایا۔ وہ کچھ دیر خاموشی سے اسے دیکھتی رہی، پھر بولی، تم باقی سب سے الگ ہو، اور تم تو ساری دنیا سے الگ ہو، تو کیا اس بات پہ مجھے بھی رونا چاہیے؟ وہ ہنسنے لگی۔ اسار مسکرا دیا۔ عام صورتحال میں وہ کبھی سوما کے لیے سوچ سکتا تھا، نہ شادی کے لیے ہاں کر سکتا تھا۔ وجہ سوما کے لیے پسندیدگی یا ناپسندیدگی نہیں تھی، بلکہ دونوں خاندانوں کے بیچ کا تعلق تھا۔ پہلے سے کڑوے کسیلے رشتوں میں ایک نیا رشتہ قائم کر کے وہاں مٹھاس کی امید اب تھی۔ وہ اسے اتنا ہی جانتا تھا جتنا گھر کے چوکیدار یا کام والی ماسی کو، اور اب شادی کے بعد جیسے وہ ایک اجنبی سے آشنائی حاصل کر رہا تھا۔ روز کچھ نیا جاننا، پرکھنا، سمجھنا اسے اچھا لگنے لگا تھا۔ وہ دونوں سبق حرام تھے، کسی نے آگے بڑھنے میں پہل نہیں کی تھی۔ کچھ اندیکھا انجانا ان کے درمیان حائل تھا، جو سب کچھ ٹھیک ہونے کے باوجود انہیں روکے تھا۔
اس کی دوست کی منگنی تھی اور وہ اسحار سے کہہ چکی تھی کہ شام میں اسے اس کے گھر چھوڑ دے۔ اس نے 4 بجے آنے کا وعدہ کیا تھا۔ دوپہر کے کھانے کے بعد اس نے تائی امی کو بھی بتا دیا تھا۔ وہ نہا کر نکلی تو اس سے پہلے تائی امی تیار ہو کر اس کی منتظر تھی۔ ابھی آپا کا فون آیا تھا، ان کی ساس ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے، میں ان کے ساتھ انہیں دیکھنے جا رہی ہوں، وزٹنگ آورز ابھی ہیں، تم ذرا لیٹ جانا مغرب کے بعد۔ بھابھی تو ہے نا؟ کسی ایک کی موجودگی گھر میں کافی تھی۔ کچھ دیر پہلے اس کی بہن آئی تھی، وہ دونوں شاپنگ کے گئی ہیں، میں نکل رہی ہوں۔ وہ دروازے سے ہی پلٹ گئی۔ پہلی بار اس کا سچ میں دماغ خراب ہوا تھا۔ بھابھی کو بھی تو روکا جا سکتا تھا، جواب بھی اسے معلوم تھا، کیوں نہیں روکا؟ ان کے کچھ کہتے ہی ایسے موقعوں پر دادا ابا لبنہ کے حق میں اعلان کر دیتے تھے۔ اس نے اسحار کو پیغام بھیجا کہ مغرب کے بعد آئیں اور ادھر سے آئے اوکے پر وہ کتنی دیر تک اسکرین کو گھورتی رہی۔ شکر تھا کہ الفت مغرب سے پہلے آ گئی۔ اس نے بھی سوچوں کو لگام دی کہ سہیلی کی خوشی غارت نہیں کرنا تھی۔ وہ چوڑیاں کھاتی اور دوپٹہ سنبھالتی اس کے بغل والی نشست پر بیٹھی تو اسحار نے بغور اس کا جائزہ لینے کے بعد کہا، مہندی نہیں لگائی؟ سوما نے اس جہالت پر اسے بری طرح گھورا۔ کچھ غلط کہہ دیا؟ اس نے گاڑی آگے بڑھاتے ہوئے دوسرا سوال داغا۔ تم کیا مہندی کو بھی لپسٹک اور لائنر کی طرح سمجھتے ہو؟ امی کو شوق نہیں اور گھر میں دوسری کوئی خاتون نہیں تھی، اس لیے یہ معلومات عامہ ہے، جنرل نالج۔ وہ اس نازک وقت میں خاتون پر رد عمل دینے کی متحمل نہیں ہو سکتی، سو سہولت سے اسے نظر انداز کیا۔ اس ترقی یافتہ دور میں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ مہندی نے بھی کچھ ترقی کی ہے، لیکن ابھی بہت ترقی باقی ہے۔ اس نے افسوس سے سر ہلاتے ہوئے سائیڈ میرر میں دیکھتے ہوئے جھک کر بال پیچھے کیے، پھر سیدھا ہو کر گلے کی نازک سی چین اور لاکٹ کو درمیان میں درست کیا۔ لینے کب آؤں؟ اس نے کن اکھیوں سے اسے دیکھا۔ وہ پیر آگے کر کے ذرا جھک کر سینڈلز کو دیکھ رہی تھی۔ میں کال کروں گی تو آ جانا، زیادہ دور نہیں ہے۔ اب دوپٹہ دوبارہ سے اڑتے ہوئے اس کی نظریں مناسب آئینے کی متلاشی تھی۔ تم سکون سے بیٹھ جاؤ، اس نے جس طرح کہا وہ چونک کر تھم گئی، پھر دھیمے سے سیدھی ہو کر بیٹھی۔ میں شادی کے بعد پہلی دفعہ اپنی سہیلیوں سے ملوں گی تو انہیں نظر بھی تو آنا چاہیے۔ پہلے اور اب کا فرق، عادتاً روایتاً ہی وہ روٹ گئی۔ میری شادی میں میری کوئی سہیلی بھی شامل نہیں ہوئی تھی۔ شادی سے پہلے والی سوما مجھے یاد ہی نہیں، ورنہ فرق بتاتا۔ کسی کو خوش کرنے کی کوشش کرو تو پہلا اصول یاد رکھو، سارے کا سارا سچ نہیں کہنا۔ سوما نے ہاتھ اٹھا کر بڑے درد بھرے انداز میں اسے سبق پڑھایا۔ اس میں دکھی ہونے والی کون سی بات ہے؟ بلکہ خوش ہو جاؤ کہ تمہارا شوہر کبھی نظر باز نہیں رہا۔ اپنی کزن یاد ہونے اور نظر باز ہونے میں بھی بہت فرق ہے۔ میں تمہیں بھولا کہاں تھا؟ اس نے حیرت سے گردن گھما کر اسے دیکھا۔ سوما نے گہری سانس لی۔ ہم یہ مذاکرات یہیں اینڈ کرتے ہیں، ورنہ مجھے غصہ آئے گا اور میں وہ پھر آئینے میں اپنا جائزہ لینے لگی۔ اوکے، وہ مان گیا۔ وہ مطلوبہ جگہ پہنچ گئے تو اسحار نے کار روکی اور اس کی سمت رک کیا۔ تمہاری تیاری میں کوئی کمی نہیں، میک اپ بھی ٹھیک ہے، تم اچھی لگ رہی ہو، ریلیکس ہو کر جاؤ اور انجوائے کرو۔ پہلے ہی یہ کہہ دیتے، تب سے میں اتنی کانشیس تھی۔ کلچ تھام کر وہ اترنے لگی۔ تھینک یو۔ دروازہ بند کر کے وہ کھڑکی میں جھکی۔ کال کروں تب آ جانا، اس نے مسکرا کر سر ہلایا۔ واپسی میں وہ اسے اندر لے گئی کہ اس کی ساری سہیلیوں کو اس سے ملنا تھا۔ اس کا بازو تھامے وہ اسے سب سے متعارف کروا رہی تھی اور وہ ایک نئی سوما کو دیکھ رہا تھا۔ وہ اپنے دوستوں میں کافی مقبول تھی۔ اس کی سہیلیوں نے ان دونوں کی ڈھیروں تصویریں بھی کھینچی اور اب کار میں اسے سب موصول ہو رہی تھی۔ ہماری شادی سے اچھی تو یہ تصویریں۔ وہ فون میں تصویریں زوم کرتے ہوئے بڑی خوش تھی۔ مجھے بتایا تو ہوتا، میں بھی ریڈی ہو کر آتا، اس نے دل موہ لینے والی تیاری کے ساتھ مسکراتی سوما کو دیکھا۔ وہ دفتر سے اسے لینے گیا تھا۔ اچھا ہی ہوا، وہ ساری ایسے ہی وہ روانی میں بولنے لگی تھی کہ رک گئی۔ یار تم لگتی تو نہیں اتنی جیلس ٹائپ۔ اس نے اسی فضا میں سر جھکائے فون کو دیکھتی سوما کو دلچسپی سے دیکھا۔ میں ہوں بھی نہیں اس ٹائپ کی۔ اس نے فون بند کر کے کلچ میں رکھا۔ بس اپنی چیزوں کی حفاظت کی عادت ہے۔ اس نے اپنی مسکراہٹ چھپانے کے لیے کھڑکی کی سمت چہرہ موڑ لیا اور اسحار کا بے ساختہ قہقہ گونج اٹھا۔ ایک شادی تو آنن فانن ہو گئی تھی، مگر اب امارہ کی شادی پورے اہتمام سے کی جا رہی تھی۔ اصغر بیگ نے جب اس رشتے کے لیے ان کی رضامندی مانگی تو دادا ابا نے جو تم سب کی مرضی والا گول مول جواب دیا تھا، انکار نہیں کیا تھا، یہی ان کی رضا کا اشارہ تھا اور وہ بہت خوش تھے کہ سوما سے اسحار کی شادی کا فیصلہ درست ثابت ہوا ہے۔ ابا اب ان سے اتنے خفا نہیں جتنے پہلے تھے۔ اس کا بھی زیادہ وقت ادھر گزر رہا تھا۔ اپنی شادی میں جو ارمان رہ گئے تھے وہ انہیں اب پورا کرنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر ہر قدم پر سب اسے اس کی روکھی پھیکی شادی کی یاد دلا ہی دیتے تھے۔ اس وقت بھی اسحار نے اسے اپنے مخصوص روٹھے سے انداز میں کمرے کے سمت جاتے دیکھا۔ اس وقت دادا ابا اور اشرف بیگ کے ساتھ پھوپھا اور اس کے ماموں بھی تھے۔ وہ چاہ کر بھی فوراً ان کے گھیرے سے نکل نہیں سکا۔ کچھ دیر بعد ضروری فون کال کا بہانہ بنا کر وہ اسے ڈھونڈتا کمرے میں آیا۔ تم فنکشن چھوڑ کر ادھر کیوں آ گئی؟ آج مایوں تھی اور وہ اس کی مناسبت سے تیار ہوئی، پلنگ پر آلتی پالتی مار کے بیٹھی تھی۔ اسے شوق تھا اور آج دل سے سجنے کا موقع ملا تھا۔ اس وقت وہ زرد گوٹا پٹی والے لمبے فراک میں چوڑیوں اور جھمکوں کے ساتھ ساتھ
माथे पर टीका भी लगाए थी, लाइनर, मस्कारे से सजी आंखें, सुर्ख लिपस्टिक और हाथों में मेहंदी। उसकी छब आज मामूल से मुख्तलिफ थी। मेरे जख्मों के बखिए उधेड़ रहे हैं, भर भर के नमक पाशी हो रही है। एक बार फिर अरमानों की खून की याद ताज़ा हो रही है। ज़रा आसान लफ्ज़ों में और इतनी संगीन मिसालों के बगैर कहो प्लीज़। मेरी मायूं मेहंदी कुछ नहीं हुई, ना कज़न्स ने छेड़ा, ना उधम मचाया। मुझसे ज़्यादा वो सब सदमे में थी। और अब कह रही है सोमा तुम्हारी बारी के मज़े भी हम अब ले रही हैं। तुम्हारी शादी से बोर शादी आज तक नहीं देखी। ये और वो, उनकी बातें और वो सारे हंगामे मुझे अपनी अजीब सी शादी की याद दिला रहे हैं। और मुझे सच में अफसोस हो रहा है। कोई फंक्शन हुआ ना ढंग की तस्वीरें, मेरे तो शादी के कपड़े तक नहीं बने थे। क्या क्या नहीं याद आ रहा, इसलिए आ गई इधर, वरना मेरी शक्ल देखकर फिर एक नया ट्रैक शुरू हो जाना था। तुम्हारा ये अफसोस ख़त्म करने के लिए क्या हमें दोबारा शादी करना होगी? वो उसके सामने जाकर खड़ा हुआ। सोमा ने सर उठा के उसे देखा। जो हो नहीं सकता वो कहकर और दिल ना दुखाओ मेरा। क्यों नहीं हो सकता? वो भी पलंग पर बैठ गया। अब वो कहेंगे मेरी छुट्टियां नहीं हैं, मम्मी को खर्चे याद आएंगे, हमारा कहेगी जब मेरी एक बार हो रही है तो इसकी 2 बार क्यों? और बाजिया कहेगी आप ही की दूसरी बार छोड़िए और मेरी मंगनी कर दे। वो ज़रा ठहरी। हाँ तुम्हारी हो सकती है दोबारा, पहले वाली किसी को पसंद नहीं तो सब खुशी खुशी अपनी पसंद से दूसरी लाने को तैयार हो जाएंगे। तुम्हारे अरमान तो फिर भी रह जाएंगे। यानी वो पूरी उसकी तरफ घूमी। इस सारी बात में तुम्हें अपनी दूसरी शादी पर एतराज़ नहीं? यार तुम्हारे अरमान अधूरे रह जाने का अफसोस इस एतराज़ से बड़ा है। अव्वल दिन से उनके बीच कुछ भी सीधा था ना सादा था। वो इस अफसोस से मुतासिर हुए बगैर साबका वज़ा में आ गई। वो पैर लटकाए ही पीछे बिस्तर पर लड़क गया। वैसे बाकी सबके साथ मेरी पसंद भी अहम है और तुम मुझे पसंद हो, इसार ने कहा। झूठ, पट से और तेज़ी से उसके मुंह से निकला। भूलो मत हमारी शादी से 2 दिन पहले तुम हानिया से शादी करने जा रहे थे। उसने पीछे देखते हुए उसे जताया। शादी से पहले तो मुझे तुम्हारी शक्ल भी याद नहीं थी। इस साफ गोई पर वो ठीक ठाक तिलमिला उठी। पसंद तो अब शादी के बाद आई हो। उसने फिक्रा मुकम्मल किया, मुड़कर उसे मलामती नज़रों से देख रही। सोमा के तासुरात एकदम बदल गए। वो फिर सामने देखने लगी और उसी वक्त एसार ने खींचकर उसे भी पीछे पलंग पर गिराया। तुम्हें हर वक्त किसी न किसी बात पर कुड़ते रहने की आदत हो गई है। उसने सोमा की तरफ करवट ली। जो होना था हो गया और अच्छा ही हुआ। मैं खुश हूँ कि मेरी ज़िंदगी में हानिया नहीं तुम आई, सच में सच्ची। और इसलिए अब हमारी शादी का अफसोस मत क्या करो। हाँ तुम्हें मैं नहीं पसंद तो फिर तुम्हारा अफसोस करना बनता है। वो चुपचाप छत को देखने लगी। मतलब तुम्हारा अफसोसनामा जारी रहेगा? उसने कूनी बिस्तर पर टिकाकर हथेली कनपट्टी पर रखी। वो अब भी चुप रही। सोमा, सार ने पुकारा। मैं सोच रही थी तुम मुझे पसंद हो या नहीं। उसने गर्दन घुमाकर उसे देखा। सार के चेहरे पर बड़ी बेसाख्ता मुस्कुराहट फैली। फिर चंद पल उनके दरमियान मायने खेज सी खामोशी छाई रही। एक्सेल शीट वाली बकवास निकाल नज़रअंदाज कर दूँ तो तुम मुझे बुरे नहीं लगते। उसे सारी उम्र नज़रअंदाज ही करो और आइंदा जो हो ना सका उसका रंज मत करना कि जो हुआ वो इन मामूली रस्मों से ज़्यादा अहम और ख़ूबसूरत है। इसार ने उसके माथे का उल्टा पड़ा टीका दुरुस्त किया। वो दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। कुछ छुई मुई सी ख्वाहिशों की परियां उनके दरमियान उतर आई। इन धड़कते लम्हों में एक खूबसूरत रस्म पूरी होने जा रही थी कि दरवाजे के करीब कदमों की चाप उभरी और सोमा झट उठकर खड़ी हो गई। आपको सब वहाँ ढूंढ रहे सोमा आपी। दरवाजे में उसकी 10 साला कज़न जिक्रा खड़ी थी। सबसे कह दो सोमा आपी कहीं गुम हो गई है, मिल नहीं रही। वो भी उठकर बैठा। तभी दूर से दादा अब्बा की पुकार सुनाई दी। मैं दादा अब्बा से कह देती हूँ तुम कहीं गुम हो गए हो, मिल नहीं रहे। उसने हंसते हुए आगे आकर जिक्रा का हाथ थामा। उनसे कहना फजूल है, वो पताल खंगालने का टैलेंट रखते हैं। वो उससे पहले बाहर निकल गया। ये फर्मा बरदारी। उसने एक गहरी सांस खारिज की थी। ताई अम्मी, वो पुरजोश सी बावर्ची खाने से ही आवाज़ लगाती बाहर आई। कहाँ गई? उन्हें वहाँ ना पाकर उसने इसार से पूछा। दादा अब्बा को बुलाने गई हैं। देखो कितनी गोल रोटी बनी है मुझसे। उसने फखरिया अंदाज में प्लेट इसार के सामने रखी। आज इतवार था और लुमना अपने मैके गई हुई थी। दोपहर के खाने से पहले ये उसकी आखिरी रोटी थी। गोल तो है। उसने रोटी को देखकर सर हिलाया। इतनी अच्छी रोटी बनाई और इतना ठंडा रिएक्शन। उसने कमर पर हाथ रखा। वो इतने जोश में सास को दिखाने आई थी कि आज उनका शिकवा दूर हो जाएगा, लेकिन वो नहीं मिली और शौहर नामदार ज़रा मुतासिर नहीं हुए थे। ऐसे कामों पर हौसला बढ़ाने के लिए इनाम दिया जाता है। हाथ चूमते हैं लोग, पीठ थपथपाते हैं। ये सब तो दूर, मुझे ढंग से शाबाशी देने वाला भी नहीं कोई। उसने मुंह फुलाया। अभी आगे मजीद कहने जा रही थी कि इसार ने उसका कमर पर रखा हाथ बढ़ाया, हटाया और उसके कॉल के मुताबिक हौसला बढ़ाया। सोमा का मुंह खुला ही रह गया। रोटी 2 हाथ से बनती है। उसने फ़ौरन दूसरा हाथ पीछे किया।
वैसे तुम बातें بھی بہت اچھی بناتی ہو۔ اس کا پیچھے والا ہاتھ جھٹ کھلے منہ پر رک گیا۔ دور سے دادا ابا کی آواز آئی تو اس نے ہاتھ چھڑایا اور باورچی خانے کی سمت دوڑ لگائی۔ چند سیکنڈز میں ہی اتنا کچھ ہو گیا تھا۔ وہ باورچی خانے میں بھی ہاتھ پیچھے کیے کھڑی تھی۔ فائنلی سوما کی گول روٹی۔ ان دونوں نے اپنی کرسیاں سنبھالی۔ اسحاق نے پلیٹ اٹھا کر ماں کے سامنے رکھی۔ آ جاؤ تم بھی۔ انہوں نے تنقیدی نظر ڈال کر پلیٹ ایک طرف سرکائی اور باورچی خانے کی سمت رک کر کے اسے بلایا۔ کب تک ادھر چھپی رہتی، آنا ہی پڑا۔ ایک دو نہیں، ساری روٹیاں ایسی گول بننی چاہیے، انہوں نے مشقت سے بنی گول روٹی توڑتے ہوئے کہا۔ ہر شکل کی روٹی کے آخر بے شکل نوالا بننے والا فلسفہ بیان کرنے کے بجائے خلاف عادت اس نے سر ہلانے پر اکتفا کیا اور ہر گول روٹی پر سوما کا انعام پکا۔ اسحاق پہلی بار ماں اور بیوی کے درمیان کودا۔ اسے کاہے کا انعام؟ الفت نے تنک کر کہا۔ وہ تو ہمیں ملنا چاہیے، کتنے دن سے مختلف نقشے کھا رہے ہیں۔ وہ دونوں مسکراہٹ چھپانے چپ چاپ اپنی پلیٹوں پر جھکے تھے۔ نثار کا تبادلہ حیدرآباد ہوا تھا اور وہ اگلے ہفتے لبنہ کو لے کر وہاں جا رہا تھا۔ اس نے آج یہ فیصلہ والدین کو سنایا تھا۔ الفت اس بات پر ناراض تھی کہ اجازت تو دور، اس نے مشورہ تک نہیں کیا۔ ان کا خیال تھا کہ وہ پہلے جا کر خود وہاں سب انتظامات کرے، چند ماہ رہ کر دیکھے اور سب مناسب لگے تو ہی لبنہ کو لے جائے۔ وہ غلط تو نہیں تھی، مگر نثار کا کہنا تھا مناسب ہو نہ ہو یا جیسا بھی ہو، جب وہ ہر حال میں بیوی کو ساتھ رکھنا چاہتا ہے تو ساتھ ہی لے جانا ٹھیک ہے۔ اور بات بڑھتے بڑھتے روایتی رنگ اختیار کر گئی۔ آخر میں دادا ابو نے فیصلہ سنایا اور وہ دونوں اپنے کمرے میں چلے گئے۔ آپ نے ایک کو اجازت دی تو دوسرا بھی یہی کرے گا۔ الفت سسر کی خاموشی پر اور برہم ہو رہی تھی۔ یہ ایک طرح سے ان کی حمایت تھی۔ اسحاق کی نوکری نہیں کہ اسے کہیں جانا پڑے۔ سائیکا کی بیٹی کو آپ نے اس کی بیوی بنایا، کل کو وہ اسی شہر میں الگ گھر لے کر رہنے کا شوشہ چھوڑ دے تو؟ ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ وہ نثار کے اس فیصلے کو وجہ بنائے گی کہ انہیں جانے دے تو اب ہم بھی جائیں گے۔ وہ اسے بلا ضرورت نہ صرف اس معاملے میں گھسیٹ رہی تھی بلکہ سائیکا کی بیٹی ہونے کی وجہ سے انہیں اس کی دوبارہ سرشت اور نیت کا بھی یقین تھا۔ باورچی خانے میں کھڑی سوما کو دکھ ہوا۔ آپ بھی تو کچھ کہیے۔ الفت کو شوہر پر بھی غصہ تھا۔ پہلے وہ باپ کے سامنے چپ رہتے تھے، اب بچوں کے آگے کوئی کچھ نہیں کہے گا اب؟ دادا ابا کی کڑکدار آواز گونجی۔ فیصلہ ہو چکا، نثار اور لبنہ ایک ساتھ حیدرآباد جائیں گے، نثار اور سوما ہمیشہ یہیں رہیں گے۔ لو جی، ہو گیا فیصلہ، اس نے سوچا۔ جن کا لینا دینا بھی نہیں، ان کا بھی انہیں اپنی مرضی کرنے دی تو دیکھنا ایک دن ہم بوڑھے تنہا رہ جائیں گے اس گھر میں۔ اب وہ رو رہی تھی۔ اسحاق، دادا ابا کی پکار پر وہ چونکی۔ اسحاق کب آیا؟ وہ اس وقت گھر نہیں آتا تھا۔ کیا تم کبھی بھی یہ گھر چھوڑ کر جانا چاہتے ہو؟ دادا ابا میرا ہاں یا نہ میں جواب دو۔ ان کا انداز حکمیہ تھا۔ نہیں۔ ہو گئی تسلی، اب اس موضوع پر کوئی بات نہیں ہوگی۔ دادا ابا شاید اپنے کمرے میں جا چکے تھے۔ الفت اب اشرف بیگ کے سر تھی کہ یہ سب غلط ہو رہا ہے۔ دادا ابا کو ان کی بیٹی پٹیاں پڑھا رہی ہیں، بیٹا سسر دونوں ان ماں بیٹی کی مٹھی میں ہیں، اور یہ سب دیکھ کر سوما کے بھی جلد پڑھ نکل آئیں گے۔ اسحاق پر بھروسہ رکھو، وہ ایسا کبھی نہیں ہونے دے گا۔ دادا ابا کی بات پر وہ اسٹول پر بیٹھ گئے۔ سب کو اسحاق پر بھروسہ تھا، ایسے میں کیا وہ بھی ان پر بھروسہ کر سکتی تھی؟ کیا یہ دونوں باتیں ایک ساتھ ممکن تھی؟ ایک بار پھر اس کا ذہن بھٹکنے لگا۔ اسے ہمیشہ یہ دھڑکا لگا رہتا تھا اچانک کسی دن کسی بات پر اسے ہاتھ پکڑ کر گھر سے نکال دیا جائے گا، اور اسحاق بس یہیں آ کر اس کی سوچ مفلوج ہو جاتی تھی۔ جانے وہ کتنی دیر تک باورچی خانے میں بیٹھی رہی۔ وہ اپنے لیے چائے بنانے آئی تھی، مگر سب بھول کر جب وہ وہاں سے نکلی تو ہال میں صرف الفت بیٹھی تھی۔ وہ ان کے سامنے سے گزر کر جانے لگی تو ان کی آواز آئی، تم اس خوش فہمی میں مت رہنا کہ اسحاق تمہیں اس گھر سے لے جائے گا۔ میں نے کب کہیں جانے کا کہا؟ اور میری کس بات سے لگا آپ کو کہ میں یہاں سے جانا چاہتی ہوں؟ وہ بہت سنجیدہ تھے۔ یہ ڈھکوسلے اسحاق کے سامنے کرنا، ان کا انداز اس سے ہمیشہ سے مختلف تھا۔ سب جانتی ہوں میں، اندر اندر تم ماں بیٹی کی کیا کھچڑی پک رہی ہے۔ خود ساختہ مفروضات کا کوئی علاج نہیں، ان کے سامنے کوئی دلیل اور ثبوت کارگر ثابت نہیں ہوتا۔ اتنے دنوں سے ان کے سلوک کو دیکھتے ہوئے اسے لگنے لگا تھا کہ تائی امی اسے اتنا ناپسند نہیں کرتی ہیں، جبکہ حقیقت یہ تھی کہ کسی اور کی حرکت کسی اور کا غصہ اور ماتوب وہ ٹھہری۔ وہ بات بڑھائے بنا وہاں سے جانے لگی کہ پھر پیچھے سے انہوں نے کہا، یاد رکھو دادا کے ایک حکم کی دیر ہے، اسحاق تمہیں ہاتھ پکڑ کر باہر کر دے گا، اور وہ دن آئے گا ضرور۔ وہ تیزی سے اپنے کمرے میں آگے کہ وہ مزید زہر افشانی نہ کرے۔ جب سے سوچتے سوچتے اس کا ذہن سارے ممکنات اور متوقع صورتحال سوچ چکا تھا۔ اسحاق غسل خانے سے باہر نکلا تو وہ کمرے کے بیچوں بیچ کھڑی تھی۔ کہاں تھی تم؟ کال کی تو فون بھی یہی تھا، تمہارا اس طرف گئی تھی۔ اس نے تولیہ کرسی کی پشت پر ڈال کر اسے دیکھا۔ ہیلو، اس نے سامنے آ کر چہرے کے آگے چٹکی بجائی۔ میں یہاں تک بھری ہوں۔ اس نے اپنے سر پر ہاتھ رکھا۔ دھکا بھی لگا نا تو بری طرح پھٹ پڑوں گی، اس نے تنبیہی انداز میں کہہ کر اکیلے رہنے کی خواہش کا اندیا دیا
اور اس کی سمت پشت کر لی۔ اسحار پھر سامنے آیا، اس کے سر پر وہاں ہاتھ رکھا جہاں اس نے رکھا تھا اور اس کا رخ پورا اپنی طرف کیا۔ دھکا لگ گیا، اب پھٹ پڑو، خالی کر لو خود کو، اس نے ہونٹ بھینچ کر اور پلکیں جھپکا کر پھر کچھ تنبیہ کرنا چاہی، لیکن الفاظ منہ سے نکلے ہی نہیں۔ رونے میں کیا شرمانا، اسحار نے جیسے حوصلہ بڑھاتے ہوئے کہا، اور وہ واقعی پھٹ پڑی۔ ارے تم تو اس معاملے میں کافی بے شرم ہو، اس نے ماحول ہلکا کرنا چاہا اور وہ دونوں ہاتھ سے چہرہ ڈھانپے زاروں قطار رو رہی تھی۔ اتنے آنسو کس بات پر؟ اس نے شانوں سے پکڑ کر اسے پلنگ پر بٹھایا۔ وہ کچھ کہے بنا روتی رہی۔ اسحار نے بامشکل اسے چپ کرایا۔ تم اتنی ناسمجھ یا کمزور تو نہیں کہ یوں رونے لگو؟ وہ بھی اس کے سامنے ٹک گیا۔ اسحار، تم اور میں بہت مختلف ہیں، ہم دونوں کا مزاج، زندگی برتنے اور گزارنے کا طریقہ بھی الگ ہے۔ دادا ابا اب تک ابو اور ممی کو سزا دے رہے ہیں، انہوں نے انہیں معاف نہیں کیا، تائی امی بھابھی کو دل سے قبول نہیں کر پائی، اور ہم دونوں… وہ رک گئی۔ ہم دونوں کیا؟ ہم دونوں اتفاق سے اس بندھن میں بندھ گئے، ورنہ یہ ناممکن تھا۔ اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ہم جیسے بھی بندھے ہوں اب راضی ہیں، اور یہ کافی ہے۔ یہ کافی نہیں ہے اسحار۔ اس کی آنکھ میں پانی جمع ہونے لگا۔ وہ واضح طور پر حیران ہوا، اس کے چہرے سے الجھن مترشح تھی۔ امی یا دادا ابا نے پھر کچھ کہا ہے تم سے؟ اس نے انکار میں سر ہلایا۔ یہ تو صاف ہے تم ان کی باتیں اور میری نہ سن چکی ہو۔ اس نے سر جھکایا۔ تمہیں الگ ہونا ہے؟ اس کی آواز میں حیرت تھی نہ بے یقینی۔ عام سے انداز میں اس نے پوچھا تھا۔ نہیں، لیکن ہم دونوں کو زندگی سے مختلف چیزیں چاہیے۔ میری اس سے توقعات اور مقصد بھی مختلف ہیں۔ وہ کیا؟ مجھے انصاف اور تمہیں امن و سکون۔ میں نے کوئی ناانصافی کی تمہارے ساتھ؟ اب کب وہ حیران تھا۔ ابھی تک تو نہیں۔ تم اوور تھنکنگ کا شکار ہو سوما۔ مجھے صرف تم چاہیے ہو، جو ہو، جیسی ہو ویسی، اور کچھ نہیں۔ میری کوئی ڈیمانڈ نہیں۔ میری ہے، اور میں وہ پوری کیوں نہیں کر سکتا؟ اس نے ایک گہری سانس لی۔ ہمارے بیچ ایک دیوار کا فاصلہ تھا، اس کے باوجود تم میرے بارے میں کچھ نہیں جانتے۔ میری بے تحاشا باتیں دراصل میرے اندر کی بے کلی اور خلا ہے، جو میری آواز کے شور سے کچھ کم ہو جاتا ہے۔ کسی بڑے مفکر یا فلاسفر نے کہا تھا، انصاف کے بنا امن ناممکن ہے، اور میرا یقین بھی یہی ہے۔ میرے 23 سالہ تجربے اور مشاہدے کے بعد میرا ایمان ہے کہ انصاف کے بنا امن اور سکون نہیں رہتا، نہ دل میں، نہ زندگی میں، نہ گھروں میں، نہ رشتوں میں۔ سکون کے لیے محبت کافی نہیں۔ ممی ابو کی زندگی اس کی مثال ہے۔ انہوں نے گھر والوں کے خلاف جا کے محبت حاصل کی تھی، مگر بعد میں انہی گھر والوں کی وجہ سے زیادہ وقت لڑتے رہتے ہیں۔ دادا ابا نے انہیں گھر میں جگہ دے دی، دنیا کے لیے ممی کو قبول بھی کر لیا، لیکن معاف نہیں کیا۔ پوتے نے محبت کی، نواسی نے محبت کی، ان کی خوشی خوشی شادی کروا دی۔ کم سے کم اس کے بعد تو انہیں ممی ابو کی رسی چھوڑ دینی چاہیے تھی، مگر ابو کی نافرمانی اور غلطی کی قیمت وہ اب تک وصول کر رہے ہیں۔ وہ بیٹوں کے خاندان اور ان کے بچوں کے ساتھ دادا ابا نے ایک سا رویہ نہیں رکھا، عدل نہیں کیا۔ وہ ممی ابو سے خفا تھے بھی تو ہم تینوں کا تو کوئی قصور نہیں تھا۔ بچپن سے ہمیں وہی پیار اور توجہ دی ہوتی جو تمہیں اور نثار بھائی کو دی، تو ہمارے دل میں بھی شاید ان کی وہی عزت اور مقام ہوتا جو تمہارے دل میں ہے۔ وہ تو ہمارے نام تک نہیں لیتے ہیں۔ وہ سربراہ تھے تو ظاہر ہے ان کے بعد سب نے اس رویے کی تقلید کی، اور ابو، وہ دادا ابا کو پہنچائی تکلیف کا کفارہ ادا کرنے کی کوشش میں اکثر بیوی بچوں کے ساتھ ناانصافی کر جاتے ہیں۔ ان کا رویہ بھی عدل کے منافی ہے۔ رشتوں کا مقام یہاں کسی نے متعین کیا ہی نہیں، تو اس کے تقاضے اور حدود کیا طے کرتے کہ کسی کو خوش رکھنے کہاں تک جانا ہے، کہاں سے دوسرے کے ساتھ زیادتی شروع ہوتی ہے، کسی کا دل خوش کرنے کے لیے دوسرے کا دل دکھانا کب تک ٹھیک ہے۔ دادا ابا اور پھر امی ابو ممی کے رویے نے ہم سب کو اس گھر سے متنفر اور دور رکھا۔ ممی ابو کو پوری کوشش کرنی چاہیے تھی، بلکہ یہ ان کا فرض تھا کہ ہم بچے اپنے دادا اور تایا کے گھر والوں سے بدل نہ ہوں۔ وہ ذرا سا رکی۔ مجھے کہتے ہوئے اچھا نہیں لگ رہا، لیکن ممی ابو نے پہلی اور آخری اولاد والا پروٹوکول اور محبت بیچ والی کو نہیں دی۔ میں ہمیشہ پیچھے رہی یا نظر انداز ہوتی رہی۔ ان کی اس ناانصافی نے مجھے ہمیشہ بے چین رکھا۔ میں نے بھی اس بات کو دل میں نہیں رکھا، ہمیشہ برملا اظہار کیا کہ امارہ اور ماضیہ کی اہمیت مجھ سے زیادہ ہے، مگر اس کے بعد بھی میں بے سکون نہیں رہی۔ اس امتیاز کی وجہ سے میری مکمل شخصیت میں کہیں خلا ہیں، کہیں کمیاں ہیں۔ محبت اور پسند پر اختیار نہیں ہوتا ہے۔ کوئی ہمیں زیادہ پسند ہے، کسی سے ہمیں زیادہ محبت ہے، تو اس معاملے میں ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ لیکن ایک چیز جو اس سے زیادہ اہم اور ہم انسانوں کے اختیار میں ہے، وہ ہے سلوک میں انصاف اور مساوات، ظاہری رویوں میں اعتدال اور برابری۔ محبت کم زیادہ کریں کہ اکثر اس معاملے میں انسان بے بس ہے، مگر سلوک تو یکساں کریں۔ ظاہری رویے سے دوسرے کو کمی کا احساس تو نہ کرائیں، اسپیشلی والدین۔ یہ میرا اور ممی ابو کا معاملہ ہے، اس میں تم کچھ نہیں کر سکتے۔ میں محض اس لیے کہہ رہی ہوں کہ اس عدم توازن نے مجھے وہ بنایا جو میں آج ہوں، اور انصاف کے معاملے میں کمپرومائز نہیں کر سکتی۔
وہ کچھ حیران اور کچھ اداس بغور اسے سن رہا تھا، جانے کب سوما کے ہاتھ اس کے ہاتھ میں آ گئے تھے۔ اسے نہیں علم تھا دیوار کی اس طرف بظاہر عام سے اور خوش مزاج کزن کس محرومی کا شکار بھی ہے۔ تم اختلاف، بحث اور لڑائی سے بچنے اور امن قائم رکھنے کی خاطر سب کی سن لیتے ہو، مان لیتے ہو، خود کو پسے پش ڈال دیتے ہو، اور مجھے اب ڈر لگ رہا ہے کہ سب کو خوش رکھنے والا تمہارا مزاج ایک دن ہمارے درمیان بھی یہی سچویشن لے آئے گا، جہاں انصاف کا ترازو بیلنس نہیں رہے گا، اور جہاں ناانصافی ہو وہاں دل میں برائی آ ہی جاتی ہے، امن سکون قائم نہیں رہتا۔ تمہارے امن قائم رکھنے والے رویے سے ہو سکتا ہے میرے دل میں بھی تائی امی اور باقی سب کے لیے منفی جذبات اور انتقامی خیالات جمع ہو جائیں۔ میں نے ساری عمر خود کو ان سے بچایا، میں نے کوشش کی کہ اس گھر کے مکینوں کی طرح اپنے دل میں دوسروں کے لیے تلخی نہ رکھوں، شکوے اور باتیں جمع نہ کروں، خواہ مخواہ کسی کو ناپسند نہ کروں۔ میرا نیچر، عادتیں اور زیادہ بولنا بھی اس لیے ہے کہ مجھے اپنی زندگی میں اور کوئی ناانصافی نہیں چاہیے۔ میں نے عہد کیا ہے کہ کسی کو اپنے ساتھ ناانصافی اور زیادتی کرنے نہیں دوں گی۔ آنسو گالوں پر پھسل آیا اور اس نے سر جھکا لیا۔ اب تم اتنے اہم ہو گئے ہو کہ مجھے بہت کچھ برا لگ جاتا ہے جو پہلے نہیں لگتا تھا۔ تمہیں بھی پتہ ہے میرے اندر بیویوں والی محبت سے پہلے بیوی والی جلن جاگی تھی۔ مجھ پر ہر وقت یہ خوف سوار رہتا ہے کہ دادا ابا تمہیں کچھ حکم دیں گے اور تم۔ اس سے بولا نہیں گیا۔ سوما، اسار نے ہاتھ چھوڑ کر اس کے آنسو پونچھے۔ میں تمہیں اس کے لیے کبھی معاف نہیں کروں گا۔ اس کا لہجہ ہی تعصب بھرا نہیں تھا، چہرے کے تاثرات بھی افسردہ تھے۔ ہاں، اس کی حیرانی بڑی بے ساختہ تھی۔ آج سے پہلے کسی نے اتنا گھما پھرا کے آئی لو یو نہیں کہا ہوگا، اسار نے بڑی دکھی انداز میں کہا۔ وہ اس وقت بے حد دکھی تھی۔ اس نے مان لیا تھا ان کا ایک ساتھ رہنا بہت مشکل بلکہ ناممکن ہے، اور اگلی بات وہی کہنے جا رہی تھی، مگر اسار کی بات پر اگلی ساری باتیں اس کے ذہن سے محو ہو گئی، اور وہ بھی ایسا روتے ہوئے۔ میں اتنی سیریس ہوں اور تمہیں مذاق سوجھ رہا ہے؟ وہ سچ میں خفا ہو گئی۔ مجھے یقین ہے تم سیریس ہو، تم بھی یقین کرو میں مذاق نہیں کر رہا۔ وہ مسکرایا مگر چہرہ پرسوچ تھا۔ تمہارا تجربہ، مشاہدہ، تجزیہ سب ٹھیک ہے، یہی سب تھوڑا بہت میں نے بھی کیا ہے۔ سنو گی؟ سوما نے سر ہلایا۔ زندگی میں آئیڈیل سچویشنز نہ ہونے کے برابر ملتی ہیں۔ تم جس کی امید کر رہی ہو وہ ناممکن تو نہیں، لیکن آئیڈیل یہ ہے کہ محبت کم زیادہ ہو مگر رویہ انصاف کے ترازو کو بالکل بیلنس رکھے۔ سکون اور امن کے لیے سب سے پہلی قربانی ہمیں خود دینا پڑتی ہے۔ محبت، سکون، انصاف، سارے رشتے اور ان سب کی خوشیاں اپنے دونوں ہاتھوں میں اتنا ہی سمیٹنا چاہیے جتنا سنبھال سکے۔ سب کچھ قریب اور پرفیکٹ رکھنے کی کوشش مسلسل مشقت ہے کہ یہ نہ پھسلے، وہ نہ چھوٹے۔ بندہ جب بس تھکتا ہے، انجوائے کچھ نہیں کرتا۔ رشتوں میں بھی ترجیحات سیٹ کر لیں تو آسانی ہو جاتی ہے، جیسے مجھے اس تعلق میں ہر حال میں ایماندار رہنا ہے، یہاں بعض بغض نہیں پالنا۔ زیادہ الجھنیں پیدا ہونے لگی تو تھوڑا فاصلہ رکھ لینا۔ یہ تعلق اتنا خاص ہے کہ تھوڑا کمپرومائز کر لینا۔ یہ اتنا اہم ہے کہ اس کے لیے تھوڑا جھک جانا وغیرہ۔ ہاں، یہ مانتا ہوں کہ والدین کا رویہ سب بچوں کے ساتھ ایک سا ہونا چاہیے، یہاں انصاف لازم ہے، مگر اس کے علاوہ سب کچھ برابری کا یہاں کم ہی ملتا ہے۔ یعنی میری اتنی محبت اور فکر ادھر بھی ہے، یا جتنا میں ایڈجسٹ کر رہا ہوں بالکل اتنا ہی مقابل بھی کرے۔ ایک بار میں جھکا تو اگلی دفعہ وہیں جھکے، معافی اور درگزر کا حساب بھی برابری کرے۔ ایسا نہیں ہوتا، بلکہ سب میں ایک پلڑا ہمیشہ جھکا ہی رہتا ہے۔ ان شارٹ تعلقات میں پرفیکٹ جسٹس اور بیلنس مشکل ہے۔ وہ ذرا دیر کو ٹھہرا تھا۔ ان سب کے ساتھ کہوں گا کہ مجھ پر بھروسہ کرو سوما۔ پرفیکٹ زندگی اور پرفیکٹ ماحول کا وعدہ نہیں کرتا، لیکن میری وجہ سے تمہارے اندر کوئی بے کلی، بے چینی نہیں اترے گی، یہ وعدہ۔ یہ سچ ہے کہ مجھے گھر اور اپنی زندگی میں شانتی پسند ہے، لیکن یہ بھی یاد رکھو کہ میں ان ریزنیبل فیصلے نہیں کرتا۔ ذرا دیر پہلے روتے ہوئے وہ سوچ چکی تھی کہ انہیں الگ ہو جانا چاہیے، کہ ابھی زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی۔ وہ دونوں ساری عمر اس تنگ رسی پر چلے، ہمیشہ خدشات پر سر ڈولتے رہے، اور گھر والے انہیں الگ کرنے پر کمر بستہ۔ اس سے اچھا تھا اس وقت راستے الگ کر لیے جاتے۔ اسی خیال نے اتنا رلا دیا تھا، مگر اس پل اسار کی بات اسے نادم کر گئی۔ وہ حد درجہ نا امید اور قنوطیت کا شکار ہو گئی تھی، جبکہ وہ مثبت اور پر امید تھا۔ میں اب بھی مانتی ہوں اسار کہ عدل کے بنا امن ممکن نہیں، اور میں اتنی مایوس ہو گئی تھی کہ ابھی تم سے کہنے والی تھی کہ ہمیں آگے بڑھنے کی بجائے ابھی الگ ہو جانا چاہیے۔ اس نے سر جھکا کے اعتراف کیا۔ اور میں مانتا ہوں کلیئر پرائیورٹیز کے ساتھ رشتہ اور سکون قائم رکھنے کی صرف ہماری اپنی خواہش ہی کافی ہوتی ہے، پھر ہم اس کی خاطر خوشی خوشی سب کچھ کر لیتے ہیں۔ اور اس نے پھر اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیے۔ میں کہنے والا تھا اب جب کلیئر ہے کہ ہم اس ساتھ سے خوش ہیں تو ہمیں خوشی خوشی التوا میں پڑے معاملات بھی نپٹا لینے چاہیے۔ سوما نے سر اٹھایا اور اسار کی نگاہوں سے ہو رہی معاملات کی تشریح سے سرخ کر گئی۔ ارے ادھر کیوں آ گئے؟ آہٹ پر وہ پلٹی تو اسار اندر آ رہا تھا۔ گرمی ہے بہت، وہیں بیٹھو، بس ہو گیا، میں بھی آ رہی ہوں، اس نے آخری روٹی توے سے اتارتے ہوئے کہا۔ اتوار کا دن ہی وہ دوپہر میں گھر ہوتا تھا۔
میں گول روٹیاں چیک کرنے آیا ہوں، اس نے ہاٹ پاٹ میں جھانکا۔ آج تو ایک بھی پرفیکٹ گول نہیں بنی۔ وہ ہنسنے لگی۔ اور تم اس پر خوش ہو؟ دکھی کیوں ہونا اس بات پر؟ یہ ہوتا ہے جب بنا محنت کے انعام ملے تو لوگ محنت سے جان چراتے ہیں۔ اس کی بات پر اسے زور سے ہنسی آ گئی۔ اسی وقت الفت اندر آئی۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے حیرت سے بیٹے کو دیکھا۔ انہیں یاد نہیں آیا اس سے پہلے کب وہ ادھر آیا تھا۔ بہت بھوک لگی امی، اس لیے دیکھ رہا تھا کتنا وقت ہے۔ بیٹھو، لگا رہی ہوں میں ٹیبل۔ انہوں نے مسکراہٹ چھپانے کی کوشش کرتی سوما کو ناگواری سے دیکھا۔ خیال رکھا کرو، لیٹ نہ ہو۔ جی، خلاف معمول اس نے جتایا نہیں کہ دیر نہیں ہوئی ہے، ابھی 2 بجے ہیں اور یہی وقت ہے کھانے کا۔ آپ دادا ابا اور تایا ابا کو بلا لیں، تب تک میں کھانا لگا دیتی ہوں، اس نے مصروف انداز میں کہا۔ وہ کچھ کہہ بنا چلی گئی۔ مرچ مسالے حساب سے ڈالا کرو، یہاں کوئی مریض تو نہیں ہے؟ پہلا نوالا منہ میں رکھتے ہی انہوں نے تنک کر کہا، اور بغور ان کا چہرہ دیکھتی عادت سے برعکس وہ چپ ہی رہی۔ اسے اس لٹکنے کی وجہ سمجھ میں آ گئی تھی۔ اگلا دن ایک نیا امتحان لینے بیدار ہوا تھا۔ بازار میں تائی امی سے ہانیہ کی امی ٹکرائی اور ایک دوسرے کے لیے زمانے بھر کا غصہ دبائے 2 عورتوں کا سامنا حسب دستور طوفان لے آیا۔ الزام تراشی اور نئے نئے انکشافات کے دوران رازوں سے پردہ اٹھا اور اصل تباہی سوما کی زندگی میں جس دن ہانیہ نے زیادہ مقدار میں نیند کی گولیاں نکل رہی تھی، اس دن صبح اسے فون کال موصول ہوئی تھی جس میں اسے اثار کی غلط عادتوں اور برے کردار سے باخبر کیا گیا تھا۔ ہانیہ نے جب یہ بات گھر میں کہی تو فون کا وقت سب کو مشکوک لگا۔ سب کا خیال تھا یہ کسی حاسد اور دشمن کی شرارت ہے۔ انہوں نے اپنی طرف سے اچھی طرح چھان بین اور تسلی کرنے کے بعد ہی رشتہ طے کیا تھا۔ اثار کے متعلق ان کی معلومات میں کوئی قابل گرفت بات نہیں تھی۔ معاشرے میں اور جان پہچان والوں میں دادا ابا کا نام اور مقام تھا۔ بزرگوں کا خیال تھا اس نازک وقت میں ایسی بات کہنا یا تصدیق کی کوشش کرنا کہیں شادی مشکل میں نہ ڈال دے کہ دادا ابا کا مزاج بھی سب جانتے تھے۔ غور و فکر اور مشورے کے بعد یہ فیصلہ ہوا کہ ابھی کسی سے کچھ نہ کہا جائے، شادی کے بعد دیکھا جائے گا کب اور کس سے کہا جائے کہ رشتہ ہر لحاظ سے اچھا تھا۔ کوئی اسے اس مشکوک فون کال کی وجہ سے کھونا نہیں چاہتا تھا۔ بڑوں کا یہ فیصلہ ہانیہ کو منظور نہیں تھا، اور جب کسی نے اس کے تحفظات کو توجہ اور اہمیت نہیں دی تو اس نے نیند کی گولیاں کھا لی۔ پڑھی لکھی، سمجھدار اور باشعور بیٹی کی سرکت نے اس کے والد کو بھی ICU میں پہنچا دیا۔ اس کی امی نے رو رو کر برا حال کر لیا۔ شوہر اور بیٹی کی حالت کے بعد وہ کسی قیمت پر اس شادی کے لیے راضی نہیں تھے۔ ان کے نزدیک یہ رشتہ ہی منحوس تھا اور یہ اللہ کی جانب سے بروقت اشارہ تھا کہ آگے نہ بڑھا جائے۔ اس کے بعد ہانیہ کے چاچا نے دادا ابا کو فون پر نکاح سے منع کر دیا۔ ہانیہ نے کافی دن بعد ماں کو بتایا کہ فون کس نے کیا تھا۔ وہ اپنے بہی خواہ کو مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتی تھی، لیکن جب اسے اثار اور سوما کی شادی کا علم ہوا تو اسے اپنے استعمال کیے جانے اور بے وقوف بن جانے پر شدید غصہ آیا تھا۔ اس کے بعد بھی ہانیہ کے والد کی طبیعت کے پیش نظر بڑوں نے طے کیا تھا کہ اسے مزید لمبا نہ کھینچا جائے۔ ظاہر ہے آمنے سامنے یہ سب کہنے سننے کے بعد گرما گرمی بحث اور لڑائی جھگڑے ہونے ہی تھے۔ ساری احتیاط اور درگزر آج بیکار ثابت ہوئی تھی۔ اصل الزام اس مخبر کا نام معلوم ہونے کے بعد ہی لگے تھے، اور اب الفت غصے سے کانپ رہی تھی کہ سب ان کی ملی بھگت تھی ابا، اس لیے تو فوراً بیٹی دے بھی دی۔ ہمیں یہی تو ان کی منشا تھی، ہم کیسے ان کے ہاتھوں کھلونا بنے؟ ہمارے خون میں نہیں ایسی چالاکیاں۔ ان کی اونچی آواز سن کر وہ دونوں بھی کمرے سے باہر نکلے تھے۔ کیا ہوا امی؟ اثار نے پوچھا۔ انہوں نے اسے انسنا کر کے پیچھے کھڑی سوما کو کھینچ کر سامنے کیا، اور کوئی سمجھ پاتا اس سے پہلے ہی کمرہ سناٹے دار تھپڑ کی گونج سے بھر گیا۔ امی! اثار اپنی آنکھوں کے سامنے رونما ہوئے واقعے پر بے یقین سا ماں اور بیوی کے بیچ آیا۔ تکلیف کے مارے سوما کے آنسو نکل آئے تھے۔ وہ حیران تھی مگر بے یقین نہیں۔ وہ لاشعوری طور پر ہمیشہ اس لمحے کی منتظر رہتی تھی۔ سب کچھ ٹھیک ہوتے ہوئے بھی اس کی چھٹی اسے ہمیشہ اشارے دیتی رہتی تھی۔ الفت نے پوری قوت سے اثار کو ایک طرف کیا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچا۔ نکلو ابھی میرے گھر سے، کوئی جگہ نہیں ہے تمہاری یہاں۔ وہ اسے کھینچتے ہوئے دروازے کی طرف بڑھی۔ اثار تیزی سے دونوں کے آگے آیا اور سوما کا ہاتھ ان کے ہاتھ سے چھڑایا۔ یہ کیا کر رہی ہیں امی آپ؟ تم چپ رہو۔ وہ پھر سوما کی سمت لپکی تھی کہ اثار نے اسے اپنے پیچھے چھپایا۔ کوئی کہیں نہیں جا رہا ہے، آپ کس لیے اتنا غصہ ہیں؟ الفت مارے غصے کے کچھ بول نہیں پا رہی تھی۔ انہیں سوما کو نظروں سے دور کرنا تھا اور وہ دیوار بن کر کھڑا تھا۔ ہانیہ کی سوسائڈ کی کوشش اور شادی سے انکار۔ اشرف بیگ کی تھکی سی آواز ابھری۔ اس دن ماضیہ نے اسے فون کر کے تمہارے بارے میں الٹی سیدھی باتیں کہی تھی کہ تمہارا کردار ٹھیک نہیں ہے، اور بھی ایسے کہیں جھوٹ۔ سوما کو پورا کمرہ گھومتا محسوس ہوا۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے اثار کا بازو تھاما۔ اثار کو بھی دھچکا لگا تھا۔ یہ ان سب کی ملی جلی سازش تھی۔ شادی توڑوانے کا مقصد ہی یہ تھا کہ یہ اس گھر میں آئے، ہمارے سر پر مسلط ہو۔ ایسے تو یہ کبھی نہ ہو پاتا۔ ابا آپ بلائیے انہیں اور اسے چلتا کرے ابھی اور اسی وقت۔ میں اب ایک سیکنڈ بھی برداشت نہیں کر سکتی اسے۔ اس میں سوما شامل نہیں امی۔ اثار کی آواز اسے دور سے آتی محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے اس کی جانب ایک نظر ڈالے بنا ہی یقین سے کہا تھا، زندگی کی بڑی بڑی خوشیاں کبھی کبھی ایسے حالات میں ملتی ہیں جب ان پر رونا ہی آتا ہے۔
دیکھا، دیکھ رہے ہیں آپ؟ وہ تیورا کر سسر اور شوہر کی طرف پلٹی۔ کیسے اس کی طرف داری کر رہا ہے؟ انہوں نے سر پر ہاتھ مارا۔ پیچھے کھڑی سوما کی گرفت اس کے بازو پر ڈھیلی پڑی۔ سار نے پلٹ کر دیکھا، اس کے ہونٹ خشک اور سفید ہو رہے تھے۔ بحث چھوڑ کر اس نے اسے قریب صوفے پر بٹھایا اور خود ہی پانی لینے باورچی خانے میں گیا۔ پانی پینے کے بعد ہوش بحال ہوئے تو اس نے سر اٹھا کر دیکھا۔ اپنے لیے ان چہروں پر شفقت اور محبت تو اس نے کبھی نہیں دیکھی تھی، مگر اس وقت وہاں جو نفرت تھی وہ پہلی بار دیکھ رہی تھی۔ تم ٹھیک ہو؟ اسحار نے پوچھا۔ وہ سر گھما کر اسے دیکھنے لگی۔ یہاں نفرت نہیں ہے۔ اسے خوشی ہوئی اور مسرت کا یہ احساس اگلے پل درد کی لہر بن کے اسے رلا آ گیا۔ اسے گھر چھوڑاؤ اسحار، دادا ابا کی سرد آواز آئی۔ وہ کھڑا ہوا۔ بحث مت کرو اسحار، اس کے کچھ کہنے سے پہلے ہی الفت نے ٹوکا۔ میں خود چلی جاؤں گی۔ وہ کھڑی ہوئی۔ اسحار اس کی طرف مڑا۔ مجھے بھی اپنے گھر والوں سے کچھ سوال کرنے ہیں۔ اس نے باہر جانے والے دروازے کی طرف قدم بڑھائے۔ وہی رہنا، اب واپس آنے کی ضرورت نہیں ہے، الفت نے کہا۔ دادا ابا، امی، پاپا۔ دہلیز کے قریب اس نے اسحار کو سنا، جس نے باری باری سب کو مخاطب کیا تھا۔ آپ مجھ سے یہ توقع نہ رکھیں کہ میں سوما کو سزا دوں گا، اس سے بدلہ لوں گا یا اسے چھوڑوں گا۔ اسے خوش ہونا چاہیے تھا کہ اسحار کی طرف سے اسے جو شبہ رہتا تھا وہ غلط نکلا تھا، مگر وہ خوش نہیں ہو سکی۔ اب اسے اپنے انصاف کی پکار بے معنی لگ رہی تھی۔ غلطی، خطا، گناہ سب اس کی بہن نے کیا تھا، تو اس وقت انصاف کا تقاضا کیا تھا؟ اس کا دل بری طرح ڈوب رہا تھا۔ وہ اسے ہاتھ پکڑ کر باہر نہیں نکال رہا تھا، بلکہ یہ اس کے خود وہاں سے چلے جانے کا وقت تھا۔ اس کا فیصلہ ہم کریں گے۔ دادا ابا کی گرجدار آواز پر اس کا دل کانپا تھا۔ پورچ تک ان کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ شادی کا فیصلہ ہمارا تھا، یہ فیصلہ بھی ہمارا ہوگا۔ اپنے حصے میں آتے ہوئے اس نے آخری بات سنی تھی۔ پہلے تو ماضیہ نے ماننے سے انکار کیا اور کہا یہ ہانیہ بدلہ لینے کی کوشش ہے، لیکن جب اس کے کڑے استفسار پر ماضیہ نے روتے ہوئے اعتراف کیا تو اسے دو چار جھامپڑ لگانے اور برا بھلا کہنے کے بعد سائیکا نے ایکشن پلان مرتب کیا۔ کسی کے سامنے قبول کرنے کی ضرورت نہیں ہے، سب سے یہی کہیں گے ہم کہ ہانیہ اور اس کے گھر والے جھوٹ کہہ رہے ہیں۔ ماضیہ نے کسی کو فون نہیں کیا تھا۔ سوما سے شادی انہیں برداشت نہیں ہو رہی، اس لیے جھوٹ کے سہارے یہ رشتہ توڑوانا چاہتے ہیں۔ اگر ان کے پاس ریکارڈنگ ہوئی تو امارا کا سوال غلط نہیں تھا، ایسا ہوتا تو وہ اب تک سنا چکے ہوتے۔ سائیکا بری طرح جھنجھلائی ہوئی تھی۔ اگر سنا بھی دیا تو کوئی فرق نہیں پڑتا اگر ہم ڈٹے رہے۔ ماضیہ تم وہ سم توڑ کر پھینک دو۔ ماضیہ جیسے ذہنی طور پر وہاں تھی ہی نہیں۔ سن رہے ہیں نا آپ؟ انہوں نے شوہر کو پکارا۔ مہربانی کر کے اپنے ابا کے سامنے پگھل مت جانا، یہاں بھی آپ کی بیٹی کا سوال ہے، خدا کے واسطے آپ بچوں کا سوچیے۔ انہوں نے ہاتھ جوڑے۔ اصغر بیگ چپ تھے، لیکن پریشانی ان کے چہرے سے صاف دیدہ تھی۔ وہ سچ کہہ کر باپ کے سامنے ایک بار پھر سر نہیں جھکانا چاہتے تھے۔ اس کے مقابلے میں ڈٹائی سے جھوٹ کہہ کر سر اونچا رکھنا انہیں آسان لگ رہا تھا۔ انہیں لگ رہا تھا کہ سچ مان لیا تو وہ کبھی ان کی شکل نہیں دیکھنا چاہیں گے۔ اور سوما کا کیا؟ وہ اسے نہ لے جائے تو؟ امارا کا اگلا سوال تھا۔ سائیکا نے بیٹی کو دیکھا۔ وہ پتھریلے سے تاثرات لیے بیٹھی تھی۔ تم اسحار کو منانے کی کوشش کرو، وہ مان جائے تو باقی سب کی ضرورت بھی نہیں۔ اسحار مانے گا؟ وہ کب گھر والوں کے خلاف گیا ہے؟ امارا ہمیشہ درست نکتے اٹھاتی تھی۔ ایسا ہوا تو؟ سائیکا نے گہری سانس لی۔ ابھی زیادہ دیر نہیں ہوئی ہے۔ سوما یوں بھی شادی کے لیے تیار نہیں تھی، ہم نے ہی زبردستی کی تھی۔ اس کے لیے اچھا ہی ہوگا اگر ابھی الگ ہو جائے۔ آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ جو ہونا تھا ہو گیا، اب ایسے ہی سنبھالا جا سکتا ہے سب۔ وہ شوہر کو دیکھ کر کچھ نرم پڑے۔ اگر ابھی کمزور پڑ گئے تو ساری عمر سر نہیں اٹھا پائیں گے۔ ویسے انہیں غیروں کی باتوں پر یقین کر کے یوں سوما کو گھر سے نکالنے سے پہلے ہم سے پوچھنا چاہیے تھا، لیکن وہ ہمیں اپنا سمجھتے ہی کہاں ہیں۔ وہ تو بہانے کی تلاش میں رہتے، کب ہمیں شرمندہ کریں، نیچا دکھائیں، باتیں سنائیں، الزام لگائیں۔ وہ اس وقت چوری اوپر سے سینہ زوری کی مثال تھی۔ مجھے ابا کا سامنا کرنے کے خیال سے ہی گھبراہٹ ہو رہی ہے۔ اتنی مشکل سے شادی کے بعد وہ ذرا نرم پڑے تھے اور اب پھر وہ چپ ہو گئے۔ ان کی فکر، پریشانی، گھبراہٹ کچھ چھپا نہ تھا۔ اب تم بھی کچھ کہو، امارا نے سر جھکا کر خاموش سوما سے کہا۔ ہاں، تم کچھ الٹی سیدھی حرکت مت کرنا، بلکہ کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ اس بار صرف میں بات کروں گی۔ یہ قصہ ہمیشہ کے لیے ختم ہی ہو جائے تو اچھا۔ اب تو ہم ہی پہل کر دیں گے تعلقات ختم کرنے میں۔ آپ کو باپ سے ملنا ہے تو ملتے رہیے، اب ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہوگا ان سے۔ سائیکا نے ایک اور فیصلہ سنایا۔ ایسا انتہائی قدم اٹھانے کی ضرورت نہیں، اصغر بیگ نے سختی سے کہا۔ بہت سن لیا آپ کی، اب آپ مجھے اور بچوں کو مجبور نہ کریں۔ ہم آپ کو نہیں روکتے، مگر آپ ہم سے امید نہ رکھیے۔ اصغر بیگ غصے میں اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے۔ وہ کچھ کہتے اس سے پہلے سوما کی آواز ابھری۔ مجھے لگتا تھا آپ دونوں نے میرے ساتھ ہمیشہ بہت غلط کیا۔ اپنے ساتھ ہوئی ناانصافی کا مجھے ہمیشہ افسوس رہا، لیکن آج میں پہلی بار اس کے لیے خوش ہوں ممی کہ میں آپ سے ہمارا ماضیہ جتنی قریب نہیں۔ میرے اندر نفرت نہیں۔ کیا بکواس ہے اب یہ؟ امارا کی آواز اونچی تھی۔ ابو، وہ باپ کی طرف مڑی۔ آپ نے کبھی دادا ابا سے پیر پکڑ کر ان کے آگے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگی، ان سے کہا ان کی نافرمانی کا آپ کو پچھتاوا اور افسوس ہے، انہیں ناراض کر کے ایک جائز کام کیا؟
پھر انہیں راضی کرنے کے لیے ان کی اتنی ناجائز باتیں مانتے گئے کہ آپ کا اور ممی کا اس کو لے کر ہمیشہ جھگڑا ہوتا رہا۔ آپ نے اپنے گھر اور اپنے والد کے لیے کوئی حد مقرر ہی نہیں کی کہ اس حد سے آگے جا کر دونوں میں سے کس کے ساتھ زیادتی ہوگی۔ آپ دونوں کی لڑائیوں کے دوران سنی باتوں اور اس ماحول کا اثر ہے کہ آپ کے بچے تایا تائی دادا اور کزن جیسے رشتوں میں اور ان رشتوں کے لیے اپنے جذبات میں خلوص اور محبت شامل نہیں کر سکے، اور آج ہمارا یہ حال اسی وجہ سے ہے۔ ابو کے یہاں بیٹھ کر جھوٹے سچے پلان بنا رہے ہیں۔ صرف فاصلے اور برائی ہی نہیں بلکہ ان کی تکلیف اور پریشانی سے حظ اٹھانے والی بیمار سوچ نے ماضیہ سے فون کروایا تھا۔ اس کے اس جھوٹ نے دادا ابا کو ہمیشہ کے لیے منا لینے کا موقع دیا۔ آپ نے بیٹی کی مرضی، اس کی خوشی نظر انداز کر کے اسے اپنے مطلب کے لیے استعمال کیا، اور اب اس نے ماں کی طرف دیکھا۔ اب ایک اور غلطی کے جواب میں معافی مانگنے کے بجائے آپ خود کو شرمندگی اور ندامت سے بچانے کے لیے جھوٹ کہیں گے اور اپنے مطلب انا اور نفرت محبت کے لیے پھر بیٹی کی مرضی اور خوشی داؤ پر لگائیں گے۔ دادا ابو اور تایا ابا کی فیملی کے لیے آپ کی جو سوچ ہے وہ آپ کو اس سے آگے بڑھنے ہی نہیں دیتی۔ اب بھی آپ کو یہ سوچنے کی فکر نہیں کہ حالات اس نہج پر آئے تو کیسے اور کیوں۔ آپ کی اولاد میں اتنا زہر اور نفرت بھری ہے کہ ماضیہ کو زندگیوں سے کھیلنا بھی ہنسی مذاق لگا، اور آپ اب بھی اس پر فکر مند نہیں۔ آپ کے رویے نے بچوں کی زندگی اور مزاج کس قدر بگاڑ دیے ہیں، اس پر سوچنے کی بجائے آپ اب بھی الٹے سیدھے طریقوں سے ان لوگوں سے نپٹنے کا سوچ رہے ہیں۔ وہ کھڑی ہو گئی۔ میری سوچ آپ سب سے مختلف ہے۔ مجھے جھوٹ اور فریب کا سہارا نہیں چاہیے۔ مجھے اپنی شادی بچانی اور اس کے لیے جو کرنا ہوگا میں کر لوں گی۔ زیادہ جذباتی مت بنو سوما، امارا نے سختی سے کہا۔ تمہیں کب سے دنیا اور لوگوں کی اتنی سمجھ آ گئی ہے؟ ممی اور ابو تم سے زیادہ سمجھدار اور تجربہ کار ہیں۔ وہ جو کہہ رہے ہیں چپ چاپ کرو، اپنے معاملات میں خود سلجھا لوں گی، کوئی میرے لیے کچھ نہ کرے۔ سوما، تم اسار کے ساتھ رہنا چاہتی ہو تو ایسا ہی ہوگا۔ میرے بارے میں سوچنے یا فکر کرنے کی ضرورت نہیں ممی، اس نے سائیکہ کی بات کاٹی تھی۔ آپ دونوں وہی کریں جو اب تک کرتے رہے ہیں۔ آپ دونوں کا مقصد ہی الگ ہے۔ ابو دادا ابا کو راضی اور خوش رکھنا چاہتے ہیں، چاہے اس کوشش میں بیوی بچے ناراض ہوتے رہیں، اور ممی بازو والے کے ساتھ ہمیشہ محاذ کھلا رکھنا چاہتی ہیں، پھر بھلے گھر کا سکون برباد ہو، بچے برباد ہو۔ مبارکباد کہ آپ دونوں اپنے مقصد میں کامیاب ہیں۔ سوما اب اٹھ کر اس کے پاس آئے۔ ابھی میں نے اپنی ترجیحات طے کی ہیں، اب مجھے خود ہی میری زندگی اور گھر سنبھالنے دے، مجھے میرا مقصد پورا کرنے دے ابو۔ پیچھے سب اسے آوازیں دیتے مگر وہ رکی نہیں۔ جانے دے، جب وہاں کوئی سنے گا نہیں تو خود ہی آ جائے گی۔ امارا نے ماں باپ کو تسلی دی۔ کیاری پھلانگ کر اس طرف آتے ہوئے اس کے ذہن میں اسار کی باتیں گونج رہی تھی جن پر اسے اس وقت یقین نہیں تھا۔ رشتوں میں واضح ترجیحات اور امن سکون کی چاہ ہو تو کچھ مشکل ناممکن نہیں رہتا۔ وہ پہلے اپنے کمرے میں جا کر اسار سے بات کرنا چاہتی تھی، لیکن راہداری میں جانے سے پہلے ہال سے آتی دادا ابا کی آواز پر وہ دروازے کے باہر رک گئی۔ کیوں بحث کر رہے ہو؟ تم نے اس وقت جیسے بات مان لی تھی اب بھی مان لو۔ دادا ابا یاد کریں، آپ نے امارا کا نام لیا تب میں نے صاف انکار کر دیا تھا، ان کے نہ کرنے سے پہلے ہی۔ اس کے بعد آپ نے سوما کا کہا تو میں نے ہاں کی تھی۔ شادی کوئی معمولی بات نہیں تھی، ساری زندگی کا سوال تھا۔ اب بھی بالکل وہی سچویشن ہے، ساری عمر کا سوال ہے، معمولی بات نہیں۔ وہ اس انکشاف پر حیران تھی۔ سب کچھ جاننے کے بعد بھی تم کیوں ضد کر رہے ہو؟ الفت اب بھی اتنی ہی برہم تھی۔ ماضیہ کی غلطی کی سزا میں سوما کو نہیں دے سکتا، آپ سب کے لیے قابل قبول اس لیے نہیں کہ آپ کے نزدیک انصاف کی اہمیت ہی نہیں ہے۔ اسار اشرف بیگ کی تنبیہی آواز آئی، گستاخی معاف ابو، لیکن یہ سچ ہے دادا ابا کا رویہ چاچا کی فیملی کے ساتھ متعصبانہ رہا ہے، اور باقی سب کا بھی، اور شاید انہی رویوں کا اثر ہے کہ ماضیہ نے وہ حرکت کی۔ میں اسے درست نہیں کہہ رہا، مگر سب کو اپنا احتساب کرنے کی ضرورت ہے۔ میں ہمیشہ آپ سب کی بات مانتا رہا کہ میرے لیے گھر کا سکون و امن ہمیشہ اولین ترجیح ہے، اور مجھے کسی نے کہا کہ عدل کے بنا امن ممکن نہیں۔ اگر اس وقت میں نے سوما کے ساتھ انصاف نہیں کیا تو ساری عمر سکون کے لیے ترستا رہوں گا، وہیں برائی نفرت اور انا کی کہانی دہرائی جائے گی۔ میں آپ سب کی بات نہیں مان سکتا، سوما کو چھوڑنا میرے لیے ممکن نہیں۔ تو پھر تم اسے لے کر اس گھر سے ہمیشہ کے لیے جا سکتے ہو۔ دادا ابا کی سرد آواز اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑا گئی۔ وہ اسار کو اچھی طرح جانتے تھے، اس لیے یہ داؤ پھینکا تھا۔ وہ اپنا اصول توڑ کر اس طرف آ گئی تھی، لیکن کیا اسار بھی ایسا کرے گا؟ وہ چپ تھا اور سوما کا دل بھی رکا ہوا تھا۔ پاپا امی، کچھ دیر بعد اسار کی آواز ابھری، اگر آپ دونوں کا بھی یہی فیصلہ ہے تو میں سوما کو لے کر چلا جاؤں گا۔ امن کی جو قیمت اس وقت اس سے مانگی گئی تھی وہ امن کے منافی تھی، انہیں بیچ کی راہ نکالنا تھی۔ وہ اندر جانے کے لیے آگے بڑھی، لیکن اس سے پہلے پیچھے سے ماضیہ دوڑتی ہوئی اندر داخل ہو گئی تھی۔ اس نے مڑ کر دیکھا، پیچھے وہ سب شاید اسے روکنے کے لیے بھاگے آ رہے تھے۔ سوما ہال کے اندر داخل ہو کر دروازے میں رک گئی۔ دادا ابا، میں نے آنیہ کو فون کیا تھا، میں اپنی غلطی مانتے ہوئے آپ سب سے معافی مانگنے آئی ہوں۔ وہ سر جھکا کر دادا ابا کے قدموں میں بیٹھ گئی۔ وہ بے ساختہ 2 قدم پیچھے ہٹے۔
آپ مجھے معاف کریں یا سزا دیں، مجھے سب منظور ہے۔ کہیں گے تو میں ہانیہ اور اس کے گھر والوں سے بھی معافی مانگ لوں گی، بس آپ اس کی سزا آپ ہی کو نہ دیں۔ سب دم بخود تھے۔ مازیہ مسلسل رو رہی تھی۔ یہ تربیت کی ہے تم نے بیٹیوں کی؟ دادا ابا نے دروازے کے اس طرف کھڑے بیٹا بہو کو دیکھا، ان کا لہجہ تحقیر بھرا تھا۔ دادا ابا، آپ نے کبھی نثار بھائی اور اسار بھائی کو ڈانٹا نہ ان پر چیخے چلائے، آپ ہمیشہ ان سے نرمی اور پیار سے پیش آتے تھے، آپ ان کے نام لیتے تھے اور ہمیں اے لڑکی کہہ کر بلاتے تھے۔ مجھے آپ کا ان کے لیے یہ پیار اچھا نہیں لگتا تھا، میں ان کی وجہ سے آپ کو نادم اور پریشان دیکھنا چاہتی تھی۔ میں چاہتی تھی آپ ایک بار تو ان سے اسی حقارت اور غصے سے بات کریں جیسے ہم سے کرتے ہیں۔ روتے ہوئے کہہ رہی تھی، غلطیاں کمیاں اور زیادتیاں بھی اتنی محسوس نہ ہوں اگر موازنے کے لیے کوئی اور نہ ہو۔ مجھے نہیں پتا تھا ہانیہ ایسا انتہائی قدم اٹھا لے گی۔ میں نے وہ سب اس لیے کہا تھا کہ اسار بھائی کے بارے میں یہ افواہ اور اس وجہ سے شادی ٹوٹ جانے کی شہرت پر آپ کی بہت سبکی ہوگی، اور آپ اس کا سر جھکا ہوا تھا اور آنسوں کی ذاتی بولنے میں رکاوٹ بن رہی تھی۔ آپ کا رویہ ایک بار تو ان کے ساتھ ویسا ہوگا جیسا ہمارے ساتھ ہے، آپ ان پر غصہ ہوں گے، ڈانٹیں گے، برا بھلا کہیں گے۔ ستم ظریفی یہ تھی کہ دادا ابا نے پھر بھی ایسا کچھ نہیں کیا تھا۔ تم اپنے گھٹیا کرتوت کا الزام مجھے دے رہی ہو؟ دادا ابا کی آواز جذبات کی زیادتی کی وجہ سے کانپ رہی تھی۔ نہیں۔ اس نے سر اٹھا کر انہیں دیکھا اور پھر جھٹ سر جھکا لیا۔ سوما آنسو ضبط کرتی آگے آئی۔ اس کے اندر سکون اتر آیا تھا۔ اسے دونوں گھروں کے بیچ سچائی اور ایمانداری کا قحط ہی تو بے چین رکھتا تھا جو اس وقت ختم ہوا تھا۔ مازیہ، وہ اس کے پاس نیچے بیٹھ گئی۔ تم نے بہت بڑی غلطی کی ہے، لیکن یہ اچھی بات ہے کہ تمہیں اس کا احساس ہو گیا، اس نے انگریزی میں کہتے ہوئے اسے گلے لگایا۔ وہ دونوں آواز سے رو رہی تھی۔ دیکھ لیں اب یہ بےغیرتی بھی، الفت نے قہر آلود نظر سائقہ اصغر بیگ اور امارہ پر ڈالی۔ یہ بےغیرتی نہیں امی، اسار ان دونوں کے قریب آیا۔ مازیہ نے نہ صرف اپنی غلطی کا اقرار کیا بلکہ سب سے معافی بھی مانگی۔ اگر کوئی اپنی غلطی جان کر معافی مانگے تو اعلیٰ ظرفی یہ ہے کہ اسے معاف کر دیا جائے۔ اس نے جھک کر سوما کے شانے پر ہاتھ رکھا تو اس نے بہن کو خود سے الگ کیا اور اسے لے کر کھڑی ہوئی۔ رویے بھی رنگ، قد اور نقوش کی طرح نسل در نسل آگے بڑھتے ہیں۔ دادا ابا کا عدم انصاف، نفرت اور تعصب آپ میں آیا اور ان سے ہماری جنریشن میں۔ اس نے ہال اور ہال کے باہر موجود افراد کو مخاطب کیا تھا۔ آپ سب کے اختلافات اور ناپسندیدگی کے باوجود میں اور سوما ساتھ رہیں گے۔ ہم بچے نہیں، نہ یہ کوئی کھلونے اور چاکلیٹ کی بات ہے کہ آپ کہیں بیٹا لے لو تو تھام لیا اور کہیں تمہارے لیے ٹھیک نہیں تو واپس کر دیا۔ اس بات پر ہم کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے، کسی کو منانے کی کوشش کریں گے، نہ اسی بات پر شرمندہ ہوں گے، نہ اس بات پر اپنے بچوں کے ساتھ کوئی نامساوی برتاؤ ہونے دیں گے۔ یہ نفرت، تعصب اور ناانصافی اگلی جنریشن میں نہ جائے، اس کے لیے کسی کو تو یہ سلسلہ توڑنا ہوگا۔ یہ کام آج میں اور سوما کرتے ہیں۔ ہمیں دادا ابا، مازیہ یا آپ کسی سے شکایت نہیں، اگر کبھی تھی تو آج ہم ختم کرتے ہیں۔ ہم کسی کے لیے دل میں برائی یا غصہ نہیں رکھیں گے۔ ہمارے بچوں کے دل میں آپ سب کا یکساں احترام اور محبت ہوگی۔ ہم اپنے رویے اور سلوک سے ان کے دل میں نفرت اور تعصب نہیں بھریں گے۔ آپ ہمیں قبول کریں نہ کریں، اس سے مجھے قبول ہے۔ اشرف بیگ کی بھیگی سی آواز پر سب چونکے تھے۔ مجھے بھی۔ ذرا دیر بعد مازیہ کی دھیمی ڈری سہمی آواز آئی۔ حالانکہ مازیہ کی قبولیت کی اہمیت نہیں تھی، لیکن چھوٹی ہی صحیح پہل مشکل ہوتی ہے، چاہے پرانی زنجیر کا پہلا حلقہ توڑنا ہو یا نئے آغاز کا پہلا قدم دھرنا ہو، اور آج یہ دونوں مشکل کام ہو چکے تھے۔ ایک زنجیر ٹوٹی تھی اور ایک نازک سی زنجیر آہن سے زیادہ مضبوط ہوئی تھی۔ زیادہ تبدیلی نہیں آئی تھی۔ الفت کا رویہ پہلے سے زیادہ روکھا تھا۔ دادا ابا اس کے ساتھ بالکل چپ تھے، مگر ان دونوں نے اپنے رویے پہلے سے ہی رکھے تھے۔ مازیہ کا زیادہ وقت ادھر گزرنے لگا تھا کہ یہاں اس کے ہم خیال زیادہ تھے۔ وہ اشرف بیگ کے ساتھ جا کر ہانیہ کے گھر والوں سے بھی معافی مانگ آئی تھی۔ گھر کا کھچا اور سرد ماحول دیکھ کر اشرف بیگ نے انہیں الگ ہونے کا مشورہ دیا تو اسار نے فیصلہ اس پر چھوڑ دیا کہ اس نے سب کے ساتھ رہنا چنا۔ اس نے رشتوں میں اپنی ترجیحات طے کر لی تھی۔ اب ان کے لیے کچھ بھی کرنے میں اسے تعامل نہیں تھا۔ اس کے لیے اگر عدل کا ترازو ڈولتا رہے اسے یہ بھی منظور تھا، اور اسار کو اب امن قائم رکھنے کی کوشش میں عدل نہ پیچھے رہ جائے، یہ خیال رہتا تھا۔ ان سے پہلے بڑوں نے نفرت، ناراضی، بدلہ، ملال اور ندامت جیسے اچھے اور برے احساسات کی بیڑیوں سے خود کو باندھے رکھا تھا، لیکن ان دونوں نے اپنے اصول اور فلسفوں کو پیروں کی زنجیر بننے سے روک دیا تھا۔ کچھ مزاج اور لوگ کسی نازک لمحے میں لفظوں کے نشانے پر لگتے ہی بدل جاتے ہیں، جیسے اشرف بیگ اور مازیہ کے ساتھ ہوا تھا۔ کچھ بدل بھی رہے ہوں تو پردہ ڈالے رہتے ہیں کہ یہ ان کے لیے شکست تسلیم کرنے جیسا ہوتا ہے۔ انہیں انا سب سے عزیز ہوتی ہے، جیسے دادا ابا، اور کچھ وقت اور صبر طلب ہوتے ہیں، جیسے ان سب کو الفت، سائقہ اور اصغر بیگ سے امید تھی، اور کچھ بقول مازیہ کتے کی دم کی طرح ہوتے ہیں، جیسے ہمارا۔ تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں کہ ہمارا کے لیے انکار کر کے میرے لیے ہاں کی تھی؟ بتانے سے کیا ہوتا؟ تھوڑی تو تسلی ہوتی کہ تمہارے ساتھ زیادتی نہیں ہوئی ہے۔ یہ تم اب کہہ رہی ہو، تب مشکوک ہو جانا تھا۔
ہاں اسے یاد آیا، تم نے کہا تھا تم نظر باز نہیں ہو، اس پر تو میں اب بھی قائم ہوں۔ سوما نے گھورتے ہوئے منہ پھلایا۔ ایک منٹ، تم کیا سمجھ رہی ہو؟ سمجھ میں آتے وہ زور سے ہنسا۔ تمہیں لگ رہا ہے میں پہلے سے تمہیں پسند کرتا تھا؟ اس نے منہ نہیں کھولا لیکن جواب واضح تھا۔ تو اپنی یہ خوش فہمی دور کر لو، میں اپنی اس بات پر اب بھی قائم ہوں کہ شادی سے پہلے والی تم مجھے یاد نہیں۔ پھر اسے یہ سچائی کوئی خاص پسند نہیں آئی۔ ہمارا مجھے پسند نہیں تھی لیکن تم نہ اچھی لگتی تھی نہ بری، مطلب رسک لیا جا سکتا تھا۔ کسی کا دل دکھے اتنا سچ مت کہا کرو۔ وہ اٹھ کر جانے لگی کہ اس نے ہاتھ پکڑ کر واپس بٹھایا۔ اب تو تم ہی پسند ہو اور بے حساب پسند ہو۔ میں تو ماضیہ کا شکر گزار ہوں، ساری عمر اس کا احسان مند، اس کا قرض دار رہوں گا۔ کبھی کبھی رات بھر نیند نہیں آتی کہ اگر اسے فون کال کا آئیڈیا نہ آیا ہوتا تو کیا ہوتا۔ اس کے آگے نیند اڑ جاتی ہے، لگتا ہے یہ سب خواب نہ ہو۔ صبح جاگو اور تم میرے پہلو میں ہونے کی بجائے بازو کے گھر میں ہو۔ اتنی بڑی بڑی باتیں کرتے اور لے لیا بدلہ۔ اس نے منہ پھلا کر اس کی بات کاٹی۔ ہاں کون سا اور کیسا بدلہ؟ اتنا گھما پھرا کے تو میں نے بھی نہیں کہا تھا۔ اسار کا قید کا چت پھاڑ قسم کا تھا۔ مسکراتے دیکھ کر سائڈ سے نکلنا چاہا۔ اس نے شانے پر بازو رکھ کر اس کوشش کو ناکام کر دیا۔ چند ثانیہ دونوں بے حس و حرکت مقابل کھڑے رہے۔ معاف نہیں کرو گی مجھے؟ ہولے سے استفسار ہوا۔ یہ کیا؟ آئی تھنک سو یہ کسی اور ناول کا آخری پیج ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ والا ناول ادھر ہی ختم ہو جاتا ہے، اتنا گھما پھرا کر تو میں نے بھی نہیں کہا تھا، یہاں پر ختم ہو گیا۔ تو کیسا لگا آپ لوگوں کو یہ ناول؟ مجھے تو اتنا مزے کا لگا، مطلب اتنی کیوٹ لو سٹوری لگی، اتنی کیوٹ لو سٹوری مجھے بہت پسند آیا۔ اور ان میں جیسے ان کے اندر وہ ایک ہوتی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، مطلب کیا کہتے ہیں اس کو، مجھے وہ ورڈ نہیں آ رہا یار، انڈرسٹینڈنگ، ہاں، جس طریقے سے وہ ایک دوسرے کو سمجھ رہے ہوتے ہیں، جس طریقے سے ان کا رشتہ آگے بڑھ رہا ہوتا ہے، بہت کیوٹلی وے سے بڑھتا ہے اور وہ بہت کیوٹ لگتے ہیں۔ مجھے بہت پسند آیا یار، اس طرح کا ایک لانگ ناول ہوتا تو میں بڑے مزے سے انجوائے کر کے پڑھتی۔ اس طرح کے ناولز جو ہوتے ہیں نا، آپ کو مزہ آتا ہے، آپ پڑھتے ہو، آپ کو کچھ یونیک سا، واقعی میں یہ میں نے اس کا پڑھا تھا کہ یہ یونیک سی اسٹوری ہے، اور یہ واقعی میں یونیک سی اسٹوری تھی۔ وہ بے شک اس کو امن پسند تھا لیکن اس نے عدل پر کمپرومائز نہیں کیا۔ اس نے کہا ہے کہ ٹھیک ہے عدل، امن رکھنا اس کا ایک مین کام ہے، لیکن اب وہ اس کی خاطر یہ نہیں چاہے گا کہ وہ اس کو چھوڑ دے، اپنی بیوی کو ہی چھوڑ دے۔ اور خیر مجھے بہت مزہ آیا اس کو پڑھتے ہوئے، یقیناً آپ لوگوں کو سنتے ہوئے مزہ آیا ہوگا۔ تو اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ ملتے ہیں کسی اور اچھے سے ناول کے ساتھ۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔